جب کسی انسان پر شیطانیت چھا جائے ہے، جب کسی انسان پر شیطانیت چھا جائے ہے، ایسے موقع پر یزید بدنسب یاد آئے ہے، جب کسی انسان پر کربلا نے اتنا گندا کر دیا نام یزید، کربلا نے اتنا گندا کر دیا نام یزید، جو بھی سن لیتا ہے وہی لعنتیں برسائے ہے، لعنت بے شمار۔ کیا احد سے بھاگنے والوں میں تھا ملا عمر، کیا احد سے بھاگنے والوں میں تھا ملا عمر، تورا بورا کے پہاڑوں پر جو بھاگا جائے ہے، نعرہ سلوات۔ یہ کلام ہے ظفر شاہ ظفر کا۔ کر لے ادا اتنا تو مسلمان، اجر رسالت کم سے کم، کر لے ادا اتنا تو مسلمان، اجر رسالت کم سے کم، دل میں نہ ہو تو لب ہی پہ ہو قربا کی محبت کم سے کم، کر لے ادا اتنا تو مسلمان، تو بھی ادائے اجر رسالت عشق علی سے کر دیتا، تو بھی ادائے اجر رسالت عشق علی سے کر دیتا، کاش تیرے خون میں ہوتی اتنی تو شرافت کم سے کم، کر لے ادا اسلامی تاریخ نگاروں، کیسے منافق لوگ تھے تم، اسلامی تاریخ نگاروں، کیسے منافق لوگ تھے تم، ظالم کو ظالم کہنے کی کرتے جرات کم سے کم، یا علی۔ مومن اور منافق کی پہچان کرا دے دنیا کو، مومن اور منافق کی پہچان کرا دے دنیا کو، نام میں بھی ہوتی ہے ولی کے
اتنی کرامات کم سے کم کر لے ادا وائے ستم دولت کے پجاری لیتے رہے پیغمبر سے وائے ستم دولت کے پجاری لیتے رہے پیغمبر سے مال غنیمت حد سے سوائی مان کی دولت کم سے کم نعرہ صلوات شعر دیکھیے گا حضرت فاروق اعظم کا قول یہ کتنا سچا ہے لعنت بے شمار ان کے اوپر حضرت فاروق اعظم کا قول یہ کتنا سچا ہے گر نہ علی ہوتے تو میری قسمت تھی ہلاکت کم سے کم یا علی کر لے ادائت قرب خدا بھی مل جائے گا پیروی حیدر میں ظفر قرب خدا بھی مل جائے گا پیروی حیدر میں ظفر عشق علی کا ایک صلہ ہے باغ جنت کم سے کم کر لے ادائت نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ صلوات یہ شاعر ہیں راجندر تیواری ہندو کانپور کے ہیں یہ انہوں نے رسول اللہ کی شان میں نعت کہی ہے اس کے سماعت فرمائیے ہے آمد رسول پیام خدا لیے ہے آمد رسول پیام خدا لیے اور خوشبو صداقتوں کی ہے باد صبا لیے آب تقی نقی و رضا آخری الزماں آب تقی نقی و رضا آخری الزماں 12 امام آئے نبی کی صدا لیے اور ہندوستان کے واسی ہیں اپنی زبان میں ہندوستان کے واسی ہیں واسی کے معنی لوگ ہندوستان کے واسی ہیں اپنی زبان میں اور ہم بھی پڑھیں گے نعت محمد کی شان میں ہم بھی پڑھیں گے نعت محمد کی شان میں اور آئے ہیں یوں تو لاکھوں پیغمبر نبی رسول آئے ہیں یوں تو لاکھوں پیغمبر نبی رسول احمد سا کوئی اور نہ آیا جہان میں احمد سا کوئی اور نہ آیا جہان میں اول بھی محمد ہے آخر بھی محمد اول بھی محمد ہے آخر بھی محمد یہ خاصیت ہے صرف اسی خاندان میں یہ خاصیت ہے صرف اسی خاندان میں اور جو مرضی خدا ہے وہی ان کا ہے عمل جو مرضی خدا ہے وہی ان کا ہے عمل اور جو ہے عمل میں ان کے وہی ہے قرآن میں جو ہے عمل میں ان کے وہی ہے قرآن میں اور ہم ان کو اپنا بھائی نہیں کہتے دیوتا ہم ان کو اپنا بھائی نہیں کہتے دیوتا اور آتے رسول پاک جو ہے ہندوستان میں ہم ان کو بھائی نہیں کہتے دیوتا اور آتے رسول پاک جو ہندوستان میں
ایک دوسری ان کی نعت ہے، آل رسول پاک کا احسان ہو گیا، آل رسول پاک کا احسان ہو گیا، اور کافر بھی دیکھو صاحب ایمان ہو گیا، آل رسول پاک کا احسان ہو گیا، اور کافر بھی دیکھو صاحب ایمان ہو گیا، اور جو ان سے منسلک ہوا انسان ہو گیا، جو ان سے منسلک ہوا انسان ہو گیا، اور جس نے نہ مانا ان کو وہ شیطان ہو گیا، جس نے نہ مانا ان کو وہ شیطان ہو گیا۔ وہ دین لے کے آئے جہان میں رسول پاک، وہ دین لے کے آئے جہاں میں رسول پاک، اور انسان کی نجات کا سامان ہو گیا، انسان کی نجات کا سامان ہو گیا۔ اور جس نے بھی آ کے تھام لیا دامن رسول، جس نے بھی آ کے تھام لیا دامن رسول، مالک تو کوئی بوذر و سلمان ہو گیا، مالک تو کوئی بوذر و سلمان ہو گیا۔ اور کی اس قدر خدا کی عبادت رسول نے، کی اس قدر خدا کی عبادت رسول نے، اللہ جس کو دیکھ کے حیران ہو گیا۔ اور معراج کی شب دیکھیے عظمت رسول کی، معراج کی شب دیکھیے عظمت رسول کی، عرش بری پہ وہ رب کا مہمان ہو گیا، عرش بری پہ رب کا وہ مہمان ہو گیا۔ اور راجندر نے ادا کی نعرہ صلوات بھی، معراج کی شب دیکھیے عظمت رسول کی، اور عرش بری پہ رب کا وہ مہمان ہو گیا۔ اور راجندر نے ادا جو کیا اجر رسالت، راجندر نے ادا جو کیا اجر رسالت، اور کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گیا۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ محمد و آلہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ رسول اللہ کی شان میں ایک دیگر ہے صلوات۔ چمن میں رنگ بہاروں میں روشنی آئی، چمن میں رنگ بہاروں میں روشنی آئی، اور محمد آئے تو عالم میں دلکشی آئی، محمد آئے تو عالم میں دلکشی آئی، اب صد خلوص و عقیدت گہی آئی، رہے حیات سجانے پیمبری آئی، رہے حیات سجانے پیمبری آئی، اور زمین کے فرش پہ سجدوں کے پھول کھلنے لگے، زمین کے فرش پہ سجدوں کے پھول کھلنے لگے، چمن بدوش جو توفیق بندگی آئی،
چمن بدوش جو توفیق بندگی آئی، اور بھٹک رہا تھا اندھیروں میں کفر کے انسان، بھٹک رہا تھا اندھیروں میں کفر کے انسان، محمد آئے تو ایمان میں روشنی آئی، محمد آئے تو ایمان میں روشنی آئی، اور ہجوم کفر سے اسلام کے بچانے کو فراز عرش سے شمشیر حیدری آئی، اور بلال و یاسر و مقداد بوذر و سلمان، بلال و یاسر و مقداد بوذر و سلمان، طلوع مہر سے ذروں میں روشنی آئی، طلوع مہر سے ذروں میں روشنی آئی، اور دیا نہ ساتھ نبی کا جب اہل دنیا نے، دیا نہ ساتھ نبی کا جب اہل دنیا نے، جدار کعبے سے آواز یا علی آئی، جدار کعبے سے آواز یا علی آئی، اور غم حیات سے گھبرا رہے تھے قلب و نظر، خوشا نصیب کے یاد محمدی آئی، خوشا نصیب کے یاد محمدی آئی، چمن میں رنگ بہاروں میں روشنی آئی، محمد آئے تو عالم میں دلکشی آئی، صلوات۔ صلوات بر محمد وآل محمد، صلی علی محمد۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کراچی میں جو واقعہ ہوا اس کے بعد سے کچھ طبیعت عجیب سی ہو گئی۔ بیٹھا تھا لکھنے سلام، منقبت کے طور پر نہیں لکھ پایا،
بہرحال دو قطعات سناؤں گا، اور اس کے بعد جو 2-4 اشعار سلام کے ہیں وہ سناؤں گا۔ مولانا اجازت ہے؟ کسی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی آپ صرف مجلس ماتم میں ہی رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، کیا نہیں کرتے۔ بہرحال اسی سلسلے میں نے ایک قطعہ کہا تھا، 2-4 اشعار ہیں بیسکلی ایکچولی۔ خدا سے دور سہی میں علی سے دور نہیں، خدا سے دور سہی میں علی سے دور نہیں، گناہ گار تو بے شک ہوں بے شعور نہیں، گناہ گار تو بے شک ہوں بے شعور نہیں، وہ انبیاء ہوں ملائک ہوں یا ہوں جن و بشر، وہ انبیاء ہوں ملائک ہوں یا ہوں جن و بشر، وہ کون ہے جو ہوا خم تیرے حضور نہیں۔ علی کی مدح کو بدعت سمجھنے والے بتا، علی کی مدح کو بدعت سمجھنے والے بتا، ہے اور کیا جو تیری عقل کا فطور نہیں، ہے اور کیا جو تیری عقل کا فطور نہیں۔ اور معافی مانگ کے آخری شعر پڑھوں گا اس کا کہ تجھے تو تیرے خلیفاؤں نے کیا برباد، تجھے تو تیرے خلیفاؤں نے کیا برباد، تیرے نصیب ہیں ایسے تیرا قصور نہیں۔ ابھی جو پہلا اشرا مولانا نے پڑھا تھا یہاں، ایک دن انہوں نے اس مسئلے پہ بات کہی تو میں نے یہیں ان کو ایک قطعہ کہہ کے کہا تھا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ کو جو حضرات وہاں موجود تھے اس مجلس میں انہیں سمجھ میں آ جائے گی، یاد آ جائے گا۔ بحث اب کیا کریں تم سے کہ کس سے کون برتر ہے، بحث اب کیا کریں تم سے کہ کس سے کون برتر ہے، تمہیں القاب پیارے ہیں ہمیں ایک نام بہتر ہے، تمہیں القاب پیارے ہیں ہمیں ایک نام بہتر ہے، چلو آپس میں ہم بانٹیں علی کو اور یہ مانیں، چلو آپس میں ہم بانٹیں علی کو اور یہ مانیں، علی فاروق اعظم ہے، علی صدیق اکبر ہے۔ مولانا نے یہاں سے پڑھا تھا، ایک 2-4 اشعار اسی کے نعت کے جو تھے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ محترم ہے ہر نبی، محترم ہے ہر نبی، بس ان کا درجہ اور ہے، محترم ہے ہر نبی بس ان کا درجہ اور ہے، گنبد اقصی بجا دیوار کعبہ اور ہے، گنبد اقصی بجا دیوار کعبہ اور ہے، مصلحت اللہ کے ہر کام میں ہے دوستو، چمی بھائی شیخ مدد فرمائے گا، مصلحت اللہ کے ہر کام میں ہے دوستو، نام عیسیٰ کا ہوا لیکن مسیحا اور ہے، نام عیسیٰ کا ہوا لیکن مسیحا اور ہے، اور ایک پیمانہ ہے قربت کا شب معراج بھی، ایک پیمانہ ہے قربت کا شب معراج بھی، طور پہ ملنا الگ ہے گھر بلانا اور ہے، طور پہ ملنا الگ ہے گھر بلانا اور ہے، کیوں نہ نام عیسیٰ کا ہوا لیکن مسیحا، طور پہ ملنا الگ ہے گھر بلانا اور ہے، محترم ہے ہر نبی بس ان کا درجہ اور ہے، کیوں نہ سر دے کر بچاتے مسلک اجداد کو، کیوں نہ سر دے کر بچاتے مسلک اجداد کو، نوح کا کنبہ الگ تھا ان کا کنبہ اور ہے،
نوح کا کنبہ الگ تھا، ان کا کنبہ اور ہے، آپ کے قدموں میں رہتی ہے عروس زندگی، آپ کے قدموں میں رہتی ہے عروس زندگی، وہ تھی یوسف کی زلیخا، یہ زلیخا اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی زندگی کو زلیخا سے تجدید ہے۔ یوں تو وعدہ توڑ کر آدم نے گیہوں کھا لیا، یوں تو وعدہ توڑ کر آدم نے گیہوں کھا لیا، وارث آدم ہیں لیکن ان کا وعدہ اور ہے۔ اور اس کے بعد میں نے وہ خبر وغیرہ دیکھی تھی، اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوئی۔ ایک قطعہ کہا تھا، وہ خبریں وغیرہ کو دیکھ کر کے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں، پھر اجازت چاہوں گا۔ خون کس نے بہایا ہے یہ مسجد کے صحن میں، خون کس نے بہایا ہے یہ مسجد کے صحن میں، ترمیم ہوئی کیا کوئی قرآن کے سخن میں، ترمیم ہوئی کیا کوئی قرآن کے سخن میں، لا اقتلوا، اور وہ بھی نمازی کا خدا خیر، لا اقتلوا، اور وہ بھی نمازی کا خدا خیر، اسلام نظر آنے لگا مجھ کو کفن میں۔ مومنین شہدائے کراچی کے لیے مجلس ترحیم امام بارگاہ معصوم اور امام بارگاہ حسینی دونوں جگہ نیکسٹ تھرسڈے بعد نماز مغربین منعقد ہوگی۔ تمام مومنین و مومنات سے خصوصی طور پر اس میں شرکت کی درخواست ہے۔ کل امام بارگاہ حسینی میں مدرسہ معصوم اور مدرسہ حسینی کے جانب سے ایک جشن عید میلاد النبی منعقد ہو رہا ہے، جس میں مدرسہ معصوم اور مدرسہ حسینی کے بچے اسپیچ دیں گے۔ کل 2:30 پر حسینی میں یہ پروگرام منعقد ہوگا۔ نیکسٹ تھرسڈے جو مجلس ترحیم شہدائے کراچی کے لیے یہاں امام بارگاہ معصوم میں بعد نماز مغربین منعقد ہوگی، تمام لوگوں سے خصوصی طور پر اس میں شرکت کی درخواست ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے حمایت علی ابن عنایت علی، احمد علی ابن اکرم علی اور عنایت علی مرحوم کی روح کو اصالہ ثواب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صلی علی محمد وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الاول بلا اول کانا قبلہ، والآخر بعد الآخر یکون بعدہ، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، الحمد للہ کما هو اہلہ، الحمد للہ علی کل حال، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام، والصلاة والسلام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی
هاشمي المطلبي النبته الاتهامي وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين وعلى أصحابه المجاهدين واللعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صلوات. عزیزان محترم اور دوستداران عزیز، آپ کو اور تمام دنیا کے مومنین کو ولادت باسعادت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت باسعادت امام ششم جعفر صادق علیہ السلام مبارک ہو، اور اپنے وقت کے امام ہمارے ولی عصر امام زمانہ کی خدمت بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پروردگار اپنی محکم اور مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور اس دین کے ساتھ جو بالکل صحیح اور کریکٹ ہے۔ حق کے معنی ہوتے ہیں بالکل صحیح، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے ظاہر کر دے، غالب کر دے تمام کے تمام دنیا کے دینوں کے اوپر۔ اور اس کے بعد یہ بھی فقرہ ہے، چونکہ ایک زیر زبر مجھے شک تھا، میں نے پورا نہیں پڑھا، چاہے مشرکوں کو برا کیوں نہ لگے۔ یہ لفظ اللہ اکثر استعمال کرتا ہے قرآن میں کہ چاہے مشرکوں کو برا کیوں نہ لگے، چاہے کافروں کو برا کیوں نہ لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی بات آئے گی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو برا لگے گا، لیکن اللہ اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ اگر کسی کو اچھی بات برا لگے اور بری لگے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اچھی بات بدل دو، اس لیے کہ ان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ ان کو اچھی بات بری لگے گی۔ جب آپ کسی سائیکٹرسٹ کے پاس جائے یا سائیکولوجی کی کتاب پڑھے تو اس میں ایک چیپٹر ایسا بھی میں نے پڑھا کہ جب آپ جانتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ میں ہر کتاب پڑھتا ہوں، تو اس میں ایک چیپٹر یہ بھی ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے تو ڈاکٹر یہ پوچھتا ہے کیا آپ کو ایسا محسوس تو نہیں ہو رہا ہے کہ جتنے لوگ آپ کے آس پاس بیٹھے ہیں سب آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ ایک بیماری ہوتی ہے، اس کی ٹیبلیٹ کھلائی جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے بیٹھے ہیں بہتر جانتے ہیں۔ کہا ایسا تو نہیں آپ کو ہوتا کہ جب کوئی بات واقعہ ہو جائے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ ہی کے لیے ہو رہا ہے، پولیس آ رہی ہے کسی اور کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے لیے آ رہی ہے، ریٹ پڑ رہی ہے کسی اور کے گھر میں آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے گھر میں پڑ رہی ہے، انکم ٹیکس کا دھاوا ہو رہا ہے کسی اور کے گھر میں آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے گھر ہے۔ یہ ایک سائیکولوجی کے وہ مسئلے ہیں جو عام ڈاکٹرز بھی جانتے ہیں، جو دوسری لائن کے ڈاکٹر ہیں وہ بھی جانتے ہیں، سائیکٹرسٹ نہ ہو تب بھی وہ جانتے ہیں۔ ہر ایسا جب آپ کہیں بیٹھے ایسا تو نہیں کان آپ کا بجا کوئی بات کی کوئی آپ کے بارے میں تو نہیں کر رہا ہے، یعنی تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی اپنی زندگی میں کوئی جرم تو نہیں کیا ہے، یعنی سائیکٹرسٹ سے کہتا ہے کہ اس بنا پر ہوتا ہے کہ کوئی جرم کر کے آپ چھپا کے بھاگے ہیں تو آپ کو ہر وقت کسی آدمی کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو مجرم کی حیثیت سے تلاش کر لیا جا رہا ہو۔ تو اب اگر کوئی مجرم دماغ ہے تو حق کی بات کہنے والے اس بات کے ذمہ دار نہیں ہے، اس مجرم کو اپنا علاج کروانا چاہیے جا کر کسی صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر۔ ہاں یہ ایسی بات نہیں ہے، آپ دیکھ رہے یہ دنیا کوئی اب یہ خوف کی دنیا نہیں ہے اور یہ ڈرنے کی دنیا نہیں ہے، جو ہم سے چونکہ مذہب دو قسم کے ہو چکے ہیں، ایک سوسائٹی کا مذہب اور ایک اللہ کا مذہب۔ یہ جو سوسائٹی کا مذہب یہ ہے کہ ہم چونکہ پیسے والے ہو گئے، میں نے اکثر کہا ہے کہ دولت مند ہمیشہ یہ تو گوارا کر لے گا کہ کوئی پیسے والا اس کے اسٹیٹس سے کم بخت یہودی بیٹھ جائے، اس کے مقابلے میں عیسائی بیٹھ جائے، ہندو آگے بیٹھ جائے، وہ اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، مادر اور سندھیا کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، وہ بش کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہ اتنا گرا ہوا انسان ہوتا ہے کہ غریب اپنے رشتہ دار کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اگر اس کے اسٹیٹس کا اس کا عزیز ہے تو نہیں بیٹھ سکتا اس کے ساتھ۔ یہ سوسائٹی کا مذہب ہوتا ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں سنی بھی ہیں، ہماری سوسائٹی میں یہودی بھی ہے، ہماری سوسائٹی میں عیسائی بھی ہے، ہم اپنی سوسائٹی کو تو وہ اپنی سوسائٹی کے ماتحت مذہب کو ڈھالنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ایسی بات نہ پڑھیے کسی کو بری نہ لگے، ایسی بات پڑھیے کہ کسی کو ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، تو آپ اہل سنت کو ہی کیوں لے کے آتے ہیں؟ آپ یہودی کو بھی لے کے آئیے، آپ عیسائی بھی، یہ اہل سنت میں ہی کون سی ایسی لال ٹکی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سنی بھی آتے ہیں؟ بھائی آپ میکسیکن کو بھی لے کے آئیے، ہمارا پیغام تو آفاقی ہے،
آپ عاشور میں دوسری قوموں کو کیوں نہیں لے کے آتے کہ تم آگے دیکھو ہمارے کا کیا بیان ہوتا ہے؟ یہ خالی ایک ہی فرقے میں کیا خاص بات ہے کہ جو صحیح بات ماننے کو تیاری نہیں ہوتا؟ سیدھی سیدھی سی بات ہے. اب وہ سب باتیں نہیں. آپ غور کیجئے کہ ایک ہلکی سی امریکہ سے ہلکی سی مطلب یہ ہے کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ایک غلطی اگر ہو گئی اور ذرا سا اگر قیدیوں کو تکلیف پہنچا دی گئی تو پورے امریکہ کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے, کوئی استعفیٰ دے رہا ہے, کوئی ریزائن کر رہا ہے, کوئی معاف, ہزاروں میٹنگیں ہو رہی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی بھی سب کچھ قبول کرنے کو تیار ہے لیکن اپنے کندھے پر ظلم کا بار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اپنے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں آپ پورے, یا خود کمپیئر کیجئے کہ اب ہمارے اوپر اگر ظلم ہوتا ہے تو کلمہ پڑھنے والے بھی اگر کوئی آدمی بیان نہیں دیتا ہے اس کے لیے کہ کم سے کم نمازیوں کو تو نہ مارو, کم سے کم مسجد میں تو ایسی بات نہ کرو. یعنی یہ اپنے مقابل میں جس سے لڑ رہے ہیں یعنی خود ان کی بھی, یعنی امریکن فوجوں کی بھی تو وہاں کے اوپر عراق کے اندر دوسرے جو مسلمان جیسے بھی لوگ ہوں انہوں نے بھی تو ان کی ٹانگ گھسیٹی, ان کے اوپر ظلم کیا, میت کی ٹارچر کیا تھا. تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم بدلہ لے رہے ہیں, لیکن یہ بدلے کے اندر بھی اپنا اسٹیٹس گرانا نہیں چاہتے. یہ نہیں کہہ سکتے کیا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے, کیا ان کے ساتھ ایسی باتیں نہیں ہوئی ہے. تو آپ غور کیجئے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہمارے ساتھ سنی آتے ہیں, وہ سنی آتے ہیں تو ان کا صحیح بات کو سنانے کے لیے بلاتے ہو کہ وہ سنی بات, یعنی تم سنی کو مسجد میں شیعہ بنانے لاتے ہو مجلس میں, یا ہم کو سنی بنانے لاتے ہو؟ کہ جو آدمی عقل کی بات بھی نہ سمجھ سکے, دو دو چار والی بات, یہ سب اپنی وہ سوسائٹی کا مذہب ہے کہ چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں ہوں کہ ہماری سوسائٹی, یعنی سوسائٹی والوں نے کچھ اپنا مذہب بنا رکھا ہے. وہی لوگ چاہتے ہیں کہ عالم ہم سے دور رہے, عالم نہ آئے گا تو وہ دین کی بات کرے گا, وہ سوسائٹی کا مذہب ہے. تو آپ نے سوسائٹی لے کے جائیے, ان کو قرآن نے کہا یہ مترفین ہیں, ذرا سے خوشحال ہو گئے, کھانے پینے کو 2 گاڑیاں 2 مکان مل گیا تو ان کے دماغ آسمان پہ ہو گئے. قرآن انہیں مترفین کہتا ہے. یہ ایسی بات تو یہ میں یہاں تک اس لیے لایا کہ جب ہم نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے تو ہم کو جاننا چاہیے کہ وہ رسول کیا تھا, کیا پیغام لے کے آیا تھا, اس کی پالیسی کیا تھی اور قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے. جہاں بھی دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے ہم اپنے دین کو غالب کریں گے چاہے مشرکوں کو برا کیوں نہ لگے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برا لگنے کی پرواہ نہیں جب آدمی صحیح بات کرے تو. پورا آپ تک پوری دنیا کے سامنے آپ رکھ سکتے. میں نے حسینی میں پڑھا تھا نا کہ ابھی دنیا میں بڑی کانفرنس ہو رہی ہے کہ یہودی اس بات پہ کانفرنس کر رہے ہیں اور دنیا کانفرنس کر رہی ہے کہ یہودیوں سے لوگ تو نفرت کرتے ہیں, یہودی اپنا ثبوت پیش کر رہے ہے نا. آپ تو ٹی وی میں دیکھ رہے تو زندہ باتیں, میں کوئی قرآن حدیث سے نہیں پڑھ رہا ہوں. تو ہم سے کیوں نہیں کوئی پوچھتا کہ آپ ان لوگوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ اتنا جانے کہ ہم سب کر سکتے ہیں. ہم اپنے علی کو خلیفہ کہتے ہیں لیکن خلافت کی بات نہیں ہے. ہم کو کوئی خلیفہ والا نہیں کہا جاتا, ہم کو امامیہ کہا جاتا ہے, امام والے ہیں. اور اللہ نے جس کو امام بنایا یہ نہیں کہا کہ ہم امام جو ہے وہ کافر کو نہیں بنائیں گے, مشرک کو نہیں بنائیں گے. اللہ نے کوالٹی رکھی ہے, مذہب کا لفظ نہیں رکھا ہے. لا ینال عہد الظالمین, ہمارا عہدہ ظالموں کو نہیں مل سکتا. یہ صرف قرآن کی وسعت ہے کہ اس نے مذہب کی بات نہیں رکھی, بلکہ رکھا کہ جو ظالم ہوگا ایسا ایک لفظ رکھا کہ جو دنیا کا ہر مذہب ناپسند کرتا ہے. آدمی قرآن پڑھ اور قرآن کی حقیقت کو تو سمجھے. تو بہرحال رسول اسلام ہمارے لیے سرکار دو عالم, ان کی عظمت اور اہمیت ہے. تو بات دوسری طرف نہ چلے کم وقت میں کہ ان کی اہمیت اس لیے کہ ساری کائنات پیدا ہوئی تو رسول کے لیے, پوری دنیا خلق ہوئی تو رسول کے لیے, اللہ نے ہر چیز پیدا کی تو رسول کے لیے کہا لولاک وما خلقت الافلاک, اگر تم نہ ہوتے تو ہم افلاک کو پیدا نہ کرتے. یعنی جو ہم نے پیدا کیا وہ تمہاری وجہ سے پیدا کیا, تمہاری بنا پہ پیدا کیا, تمہارے لیے پیدا کیا, تمہاری ٹھوکروں کے صدقے میں پیدا کیا. اگر چاند کی چمک ہے تو تمہارے نور کے صدقے میں ہے, اگر سورج چمک رہا ہے تو تمہارے نور کے صدقے میں چمک رہا ہے, اگر ہوائیں چل رہی ہیں تو تمہارے نور کے صدقے میں چمک رہی ہیں, اگر دنیا میں پانی سمندر موجیں مار رہا ہے تو تمہارے صدقے کے اندر موجیں مار رہا ہے, اگر زمین ہم نے چلنے کے لیے مباح کی ہے تو تمہارے صدقے میں مباح کی ہے, اگر دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری بنا پہ, تم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. لولا کا یعنی معلوم ہوا نقطہ تخلیق کائنات اور نقطہ عروج انسانیت اور نقطہ وحدت, ہر چیز کا نقطہ جو ہے وہ سرکار کی اہمیت ہے, سرکار کی عظمت ہے, محمد کی عظمت ہے. اللہ نے قرآن میں یہ لفظ جب استعمال کیا, لفظ محمد جب آپ کا نام رکھا تو یاد رکھیے گا لفظ محمد جو نکلا ہے وہ ہم سے نکلا ہے. لفظ محمد حمد سے نکلا ہے, یعنی حمد جو اس کا مین مصدر ہے, جو ناؤن ہے وہ حمد ہے. حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنے کے. اللہ کہتا ہے ساری تعریف, اور محمد اسے کہتے ہیں کہ جو تعریف کیا ہوا ہے, یعنی وہ تعریف کا محتاج نہیں ہے, وہ تعریف کا. اللہ نے نام محمد رکھا اور اپنا قرآن بھی شروع کیا تو اسی لفظ سے شروع کیا, بسم اللہ کے بعد اسی لفظ سے شروع کیا جس سے محمد کو مشتق کیا تھا. قرآن میں 68 جگہ لفظ حمد استعمال ہوا ہے, مختلف جگہ 68 جگہ, اس میں لفظ حمد یا حامد یا محمود 68 جگہ, اس میں سے 23 جگہ اللہ نے لفظ الحمد استعمال کیا ہے.
اور اس کے بعد الحمدللہ 5 جگہ استعمال کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں الحمدللہ کا لفظ, لیکن 2 جگہ خصوصیت جب الحمدللہ استعمال کیا تو کہا الحمدللہ وسلام علی المرسلین. کہا تعریف تو اللہ کے لیے لیکن سلام ان لوگوں پر ہے کہ جو رسول بن کے آئے ہیں. اب ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ سلام کرنا بدعت ہے؟ بھئی قرآن کی کھلی آیت ہے کہ سلام علی المرسلین, سلام ہے مرسلین کے اوپر, سلام ہے مرسلین کے اوپر. آگے اور اس کے بعد جب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تو انہوں نے خود کہا, کیا کہا, جب لوگ آئے تو اس وقت جناب عیسیٰ نے خود اپنا سلام کہوا رہے ہیں. یہ تو قرآن ہے. اب قرآن بھی نہیں کوئی سمجھے گا تو کیا مطلب, ہم دنیا کے ہم سب ہو سکتے ہیں, جاہل نہیں ہو سکتے. اس لیے شیعت کا جہالت سے کوئی ربط نہیں. قرآن کیا کہا جناب سورہ مریم میں ارشاد ہو رہا ہے سلام علیہ یو انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے کتاب دی ہے, نبی بنا کے بھیجا ہے. یہ جناب عیسیٰ نے گہوانے میں کہا تھا نا, آپ سنتے اس کے بعد سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, یعنی مجھ پر سلام ہے یوم ولدت جب میں پیدا ہوا, و یوم اموت جس دنیا سے جاؤں گا, و یوم یبعث حیا جب مرنے کے بعد پھر اللہ ہمیں زندہ قبر سے اٹھائے گا. یعنی تینوں دنوں پر سلام کیا ہے. معلوم ہوا کہ جس دن پیدا ہو نبی اس دن بھی سلام ہونا چاہیے, جس دن دنیا سے جاؤ اس دن بھی سلام ہونا چاہیے. اور یہ بتا دیا سلام یوم یبعث حیا, یعنی اس دن بھی سلام ہوگا کہ جس دن قیامت آئے گی. توجہ کیجئے گا آپ کہ سلام کو آدمی کا کہنے سلام, یہ بدعت ہے. خیر میں ادھر نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں, کل نبی ہمارے جیسے تھے. 2-3 گوشوں کو بیان کر کے بات تمام کروں گا, وقت تیز, کہ ہمارے جیسے تھے. ارے بھائی تمہارے جیسے کیا ہوں گے جب اللہ رسول کے 3 پارہ کہاں شروع ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. دیکھو رسول کو ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے. تو جب رسول ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے تو ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے؟ بھئی سیدھی سی بات ہے, بالکل سیدھی بات ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. دیکھو ان رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو کہتے ہیں ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. بس ایک فقرہ میں نے 2-4 دن پہلے پڑھا تھا, عرض کرتا جاؤں, اس لیے کہ بتا دوں کہ لفظ محمد اللہ نے 4 جگہ استعمال کیا ہے. ایک جگہ سورہ آل عمران میں, ایک جگہ سورہ احزاب میں. احزاب حزب کی جمع ہے, حزب کے معنی گروہ اور پارٹی کے ہوتے ہیں, حزب کی جمع احزاب یعنی پارٹیاں اور گروپس. ایک جگہ سورہ آل عمران میں, ایک جگہ سورہ احزاب میں, اور ایک جگہ سورہ فتح میں, اور ایک جگہ خود سرکار کے نام کا سورہ ہے سورہ محمد میں. توجہ کیجئے گا, یعنی 4 جگہ اللہ نے صرف لفظ محمد قرآن میں استعمال کیا ہے. یعنی جب سورہ دیکھا تو میں نے کہا آل عمران, یعنی اگر آل ہے تو صرف رسول کی ہے, دوسری کوئی آل نہیں ہے. کہا سورہ احزاب اگر گروپ ہے تو رسول کا ہے, ورنہ کوئی گروپ نہیں ہے. سورہ محمد تو پھر محمد ہے. سورہ فتح کہا اگر فتح ہے تو محمد کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور کب نازل ہوا, جبکہ رسول پر لوگوں کو شک ہو گیا تب سورہ فتح نازل ہوا ہے. اب کہتے ہیں ٹھیک ہے, جو لوگ کہتے ہیں رسول تو آئے چلے گئے, ان کی حیثیت تو ایک پوسٹ مین کی تھی, ایک ڈاک لانے والے کی تھی. ایک صلوات بھیج دیا محمد علیہ. پھر ایسی بات نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے جو ڈیپ ہو. یہ لوگ طرح کے آئے تھے, رسالہ کہتے ہیں, جو رسالہ آتا ہے نا آپ کے یہاں, تو جو ڈاک سے بھیجا جائے اس کو رسالہ, میگزین جیسے ہے تو اس کا رسالہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھیجا جاتا ہے لوگوں تک اور لوگ پڑھتے ہیں. یہ عربی لفظ سے کہ رسالہ پڑھ رہے, اسی سے رسول ہے, اس سے مرسل اللہ بھیجنے والا ہے, اسی سے رسالت ہے. کہ رسول کیا تھا, رسالہ مانے پہنچانے والا آئے, پہنچا کے چلے گئے. کمال کی بات ہے. ٹھیک ہے ہم یہی مانتے ہیں کہ رسول ایک خط ہی لانے والے تھے, لیکن تم نے جو آدمی جس گریڈ کا ہوتا ہے اس کی تھنکنگ بھی اسی گریڈ کی ہوتی ہے. بھئی ایک آدمی نے زندگی بھر خالی کیا کہتے ہیں یہاں ڈاؤنس میں سیل کی, خالی اس نے بیچارے نے ڈاک اصول کی, وہ جانتا ہے کہ ڈاکیا لے کے آتا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک خط بھیجا جاتا ہے تو کیا پوسٹ مین لے کے جاتا ہے یا ایمبیسڈر کے تھرو جاتا ہے؟ تو اگر ایک ملک کا کوئی بڑا بادشاہ یا کوئی سربراہ جب خط بھیجتا ہے تو وہ پوسٹ مین بل بجا کے نہیں بھیجتا, بلکہ اس کا وہی پروٹوکول ہوتا ہے, اور اس کی توہین جو ہوتی ہے وہ حکومت کی توہین سمجھی جاتی ہے. اگر کوئی ہندوستان کی حکومت, پاکستان کی, یہاں کی حکومت کسی اگر اس کو خط بھیجے تو اس پوسٹ مین جو لے کے آیا اسے پوسٹ مین نہیں کہا جاتا, اس لانے والے کی توہین, اس کی ملک کی توہین ہوتی ہے. تو یہ کہ اگر ٹھیک ہے لے کے بھی تو پیغام آئے, لیکن یہ تو دیکھو کہ پیغام کس کا لے کے آئے ہیں. تو اس کا مطلب کہ اگر پیغام بھیجنے والے کی اہمیت ہوگی تو پیغام لانے والے کی اہمیت ہوگی. تم نے لا الہ الا اللہ اگر معرفت سے پڑھا ہوتا
تو پیغام لانے والے کی اہمیت کو سمجھتے. صلوات علی محمد علی محمد پر. عزیزو اسی لیے شاید اللہ کو معلوم تھا تو اللہ نے کوئی اللہ جانتا تو اللہ بھی قوم کو جانتی ہے, اللہ خالق ہے, اسی لیے کچھ باتیں اس نے الگ سے رکھی. کہا ہاں تمہارے لیے 4 شادیاں جائز ہے, 5ویں نہ کر لینا, کچھ اللہ کا خوف کرو. 5ویں نہ کر لینا, حرام ہے, اللہ کا خوف کرو. ایک کے بعد دوسری بیوی کے خوف سے نہیں کرتے, اللہ کا خوف تو بات کی بات ہے, وہ تو 4 کے بعد نمبر آتا ہے. صلوات علی محمد علی محمد پر. 4 تو خوف خدا کی بات ہے, ایک کے بعد دوسری بیوی کے خوف سے, خوف خدا تو بات کی بات. تو بہرحال کہا ٹھیک ہے, میں نے آپ کو جگہ دیا, ابھی خطابت کرنے کو جانتا ہوں کہ اب اتنی دیر بہت سیریس ہو گئی تھی بات, اب غور کیجئے آپ. کہا تم 4 کر سکتے ہو, کہا رسول کے لیے نہیں ہے. کہا رسول جتنی چاہے شادیاں کرے, اس لیے کہ اس کے لیے وہ قانون نہیں جو تمہارے لیے ہے, وہ جتنی چاہے کرے. کہا تم اگر طلاق دے دو گے تو تمہاری جس کو تمہیں طلاق دیا وہ دوسرے سے کر سکتی ہیں. یہاں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہاں کرنے کا پلان پہلے ہوتا ہے, طلاق بعد میں لیتی ہیں بہت سی عورتیں. یہ تو خیر روز کا مسئلہ ہے, آپ جاگتے بھی رہی ساتھ میں. کہنے لگا ٹھیک ہے رسول کے لیے نہیں. کہا رسول امہات المومنین ہے, مرنے کے بعد بھی رسول کی بیویاں ہوں گی, ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. توجہ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ میں نے جمعرات کی جشن میں پڑھا تھا کہ ایک عورت نے آ کے رسول خدا کی خدمت میں کہا کہ ہم آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, ہم خود کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. میں نے جمعرات کو پڑھا تھا, تو دوہرا رہا ہوں. اللہ کا نکاح نہ متاع کچھ نہیں, رسول اسلام کیسے قبول کرے؟ اللہ کی طرف سے آیت اتری کہ تم سے محبت کرتی ہے تو قبول کر لو, کسی صیغے کی ضرورت نہیں ہے, یہ حکم صرف تمہارے لیے اتر رہا ہے. ایک بار آیت اتری اس عورت کے لیے اور اس کے بعد منسوخ کر دی گئی. اس کا مطلب اگر کوئی عورت صحیح رسول سے محبت کرتی ہے تو اللہ اس کا ذکر قرآن کے اندر کرتا ہے, چاہے حکم منسوخ کیوں نہ کرنا پڑے. کیا اس لیے کہ سرکار دو عالم سے محبت ہے, اسی لیے کہا کہ سلوات کہا ہے کہ اگر تم یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط غیر المغضوب علیہم کے اوپر کوئی اذان دے رہا ہے, اقامت کر رہا ہے, محمد کا نام آپ نے سنا, کہا فوراً پہلے سلوات پڑھو پھر آگے بڑھو, درمیان نماز بھی سلوات ضروری ہے. اس کے بعد کہو ولا الضالین, اس کے بعد کہو ولا الضالین. ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں, منافقوں کے سردار ہوتی ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, رسول خدا نے پکارا آ جاؤ. کہا آ جاؤ. نماز ختم کر کے آئے, رسول پکار رہے تھے. کہا کیا کہ میں نے تم کو آواز دی, تم آئے نہیں میرے پاس. کہا کہ نماز پڑھ رہا تھا. کہا آواز میں قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ جب رسول اور اللہ تم کو آواز دے تو تم فوراً دوڑ کے آؤ؟ بھئی نماز پڑھ رہے ہو تو کس کے حکم سے پڑھ رہے ہو؟ رسول پکارے تو نماز توڑ کے جانا ہے. کہا ٹھیک ہے. تو اب جس میں نے فقرہ کہا تھا کل کسی گھر کی محفل میں کہ جس کو اللہ نے اپنے مقدس اور عظیم قانون سے بالا تر رکھا ہو اس کو آپ اپنا جیسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صلوات دیجیے محمد علی محمد پر. توجہ کیجیے آپ, اللہ نے اسے قانون سے بالا تر رکھا ہے. کہ قانون تو لے کے آئے ہو سب کے لیے, لیکن تمہارے لیے ہمارے کچھ محبت کے قانون الگ بھی ہیں. رسول اسلام کی کچھ خصوصیتیں ہیں جو صرف سرکار دو عالم کے لیے ہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ تذکرہ نہیں کرتے. پہلے تو ہم کو بہت یہ صرف اہل بیت کا صدقہ ہے کہ میں چاند رات سے 2 دن یا 1 دن پہلے سے عمل شروع ہوئی تھی, اور کتنے پروگرام ہیں. عموماً یہ کوشش ہم کرتے رہتے ہیں سال بھر اور کر بھی رہے. یہی بات کہ حسینی کا اور یہاں کے پروگرام الگ الگ ہو, اس لیے کہ سب مومنین مل جل کے کریں. کچھ مجبوریوں کی بنا پر آج جشن ہو گیا, آپ گھبرائیں نہیں. انشاءاللہ اور آگے جو پروگرام بنیں گے وہ اس طریقے سے کہ یہاں کے لوگ وہاں جائیں اور وہاں کے لوگ جو یہاں سے نزدیک ہیں, آپ کو یہاں وہاں کا نہیں ہے, اب سب شیعہ ہیں, یاد رکھیے گا, سب مومن الحمدللہ. اور ٹھیک ہے تھوڑا کچا ہے, وقت لگے گا اس پکے ماحول ہونے میں, ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کی مدد, اللہ کی مدد اور آپ کا تعاون رہا تو لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ ان کا بہت شکر ہے پروردگار کا کہ سارے پروگرام پر رونق ہوئے. یہ صرف اس کا احسان ہے اور کچھ نہیں. علاوہ اللہ اور رسول اور مولا کی تائید کے کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی. تو آپ غور کیجئے کہ سرکار کو اگر تو آپ کو لے کے آنا ہے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ تو اگر نبی ربیع الاول کو لے کے آتے, 17 ربیع الاول کو چلے سنت کو ساتھ لے آتے, کہ بتاتے کہ ہماری کیا رسول خدا کو کیا سمجھتے, اور ہم رسول کے لیے کیا بیان کرتے. ہم سیرت لکھ کر صورت نہیں بیان کرتے, ہم صورت ہی بیان کرتے ہیں, سیرت بھی بیان کرتے ہیں. توجہ کیجئے, رسول اللہ نے 4 جگہ صرف لفظ استعمال کیا محمد, اور 1 جگہ استعمال کیا احمد. یہ 5 جگہ اللہ نے خاص طور سے استعمال کیا, لیکن جب 1 جگہ استعمال کیا تو یہ فقرہ فرمایا کہ جو ان کے ساتھ ہیں ان کی کیا خصوصیت ہے. اسے میں بعد میں عرض کروں گا, پہلے یہ پھر صرف ناموں پر گفتگو ہو جائے کہ آپ کا نام اللہ نے رکھا کہ یہ تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے, تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے, تم سب اللہ کی تعریف کرو.
جو اللہ کی تعریف کرے گا وہ مسلمان ہوگا، اور اللہ جس کی تعریف کرے گا وہ محمد ہوگا. کہا اس کی میں نے تعریف کی، یہ تمہاری تعریف کا محتاج ہے. محمد کے معنی تعریف شدہ، تعریف کا جو کوئی محتاج نہ ہو. تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم تعریف کرو، وہ تمہارے، تو اگر تم اس کی تعریف کرو گے تو تم قابل تعریف ہوگے، اس کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اگر تعریفیں تو محمد کی، کہا ایک محمد آپ کا نام رکھا گیا، آپ کا اس میں مبارک ہے جو عرض پر لکھا ہوا ہے، جو اللہ نے رکھا ہے. دوسرا آپ کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے مصطفیٰ، جو آپ سنتے ہیں محمد مصطفیٰ. مصطفیٰ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مصطفیٰ کے معنی سلیکٹڈ، چنا ہوا. چنا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ اس کے بھائی اس کو کسی جگہ کسی بھی انتخاب یا کسی بھی چناؤ کے اندر اس کو کمپٹیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو لوگوں میں سے چنا جائے. قرآن میں اللہ کہتا ہے جناب مریم کے لیے ان اللہ استفا کے وطہرک واصطفا کے علی نساء العالمین، اللہ نے اے مریم تمہیں پاک کیا ہے اور تمام دنیا کی عورتوں پر تم کو چنا ہے. یعنی عورتوں میں سے چنا ہے، تم چنی ہوئی نہیں ہو. آدم کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ استفا آدما و نوح، اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا. سمجھے گا؟ اللہ نے آدم کو نبیوں میں سے چنا، ان کے اندر کہ یہ بے وقت تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولیں بعض کو بعض فضیلت دی ہے، اس میں سب کو چنا. لیکن کہا یہ چنا ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آدم سے اس کا مقابلہ کر کے اسے چنا جائے، نوح سے مقابلہ کر کے چنا جائے. اس لیے کہ وہ آئے تھے سب کو، تمام انبیاء اپنا کلمہ پڑھوا رہے تھے، لیکن تمام نبی خود رسول کا کلمہ پڑھ رہے تھے. یاد رکھیے گا ہر قوم کی اس پر لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، یہ آدم کے دور کا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، یہ نوح کے دور کا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ ابراہیم کے دور کا کلمہ ہے. یہ امت کے لیے تھا، لیکن نبیوں پر کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی ان سب پر اقرار نبوت سرکار دو عالم ضروری تھا. تو یہ میں نے اس کے لیے ایک فقرہ پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، پھر کہہ دوں کہ ہر نبی جو تھا وہ انسان تھا، انسان بنا اور نبی بنایا گیا. یہ وہ تھے کہ جو نبی تھے، خلق ہوئے تھے نبی، انسان بنا کے بھیجے گئے تھے. انسان کے پیکر میں یہ ہمارے سامنے بھیجے گئے تھے. تو کہا یہ چنا ہوا ہے، تمہارا محتاج نہیں ہے. کہا محمد مصطفیٰ، دو لقب آپ کے مشہور ہیں، آپ کہتے ہیں نا. اور ایک کا کہا اور فی السماء احمد، اور آسمان میں اس کا نام احمد ہے، یہ آپ کا خاص نام ہے اور اللہ نے اپنے نام سے نکالا ہے. وہ محمود ہے، اس نے انہیں محمد بنایا، اپنے نام سے مشتق کیا. اس کے بعد آپ کا لقب آپ جانتے ہیں، جب قرآن میں لقب دیا تو کیا کہا؟ طٰہٰ، یاسین، مزمل. مزمل کیا مطلب؟ چادر ڈال دی، اللہ کو وعدہ پسند آ گئی. کہا ہے چادر اوڑھنے والا، چادر اوڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کہا نہیں اگر میرا رسول چادر بھی اوڑھ لے گا تو اس کی ادا پسند آئے گی. تو جب سب کی چادر رسول کی چادر کے برابر نہیں ہو سکتے تو آپ رسول کے برابر خود کیسے ہو سکتے ہیں؟ صلوات بھیج دے محمد علیہ محمد پر. میں کسی بات تو خود ابھی گہرائی میں نہیں لے جانا چاہتا تھا آپ کے سامنے، لیکن اس لیے کہ سرکار دو عالم کی اہمیت اور عظمت بے انتہا نہیں. اور لیکن آپ کی کیا خواہش تھی کہ پروردگار اتنے لقب تو نے دیے، لیکن میری خواہش یہ کہ تو مجھے اپنا بندہ کہتے، بندہ کہہ دے، عبد کہہ دے. عبد مانے بندہ، عبد مانے غلام. عبد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آقا کہے بس وہ کیا، اسے ذرا برابر ہٹے نہیں. کہا عبد. اور اللہ کتنا چاہتا ہے معلوم. میں آپ کے بیچ میں ایک حدیث بیان کر دوں کیونکہ اخلاقیات میں ضرور تھوڑا سا پڑھتا ہوں تو اور عظمت پروردگار کے اللہ سے رسول خدا نے فرمایا کہ پروردگار تو تمام امت کے اعمال کو سب کے سامنے پیش کرے گا اور جو برا اعمال کریں گے وہ ذلیل ہوں گے سب کے سامنے، لیکن میری امت کا جو حساب کتاب ہے اس کو بند کمرے میں کرنا. یعنی میری امت کے جو گناہگار ہیں ان کا تو حساب کتاب جو ہے وہ چھپا کے کرنا تاکہ علاوہ تیرے ان کے گناہ کسی کو معلوم نہ ہونے پائے. میں نہیں چاہتا کہ میری امت اولین و آخرین کے مجمع کے سامنے ذلیل ہو. تو اللہ نے کہا کہ میں تو تم کو اتنا چاہتا ہوں کہ فرشتے کو بھی اللہ بھلا دیتا ہے. یاد رکھیے گا جب اللہ عیب چھپاتا ہے گناہ تو فرشتوں کو بھلا دیتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں تم کو بھی نہیں بتاؤں گا، علاوہ میرے کوئی نہیں جانے گا.
میں تم کو بھی تمہاری امت کے گناہ نہیں بتاؤں گا. اسی لیے گناہ یاد رکھیے, گناہ بہت بڑھ جاتا ہے اگر کھلم کھلا کیا جائے. بڑے سے بڑا گناہ اگر آدمی خود اکیلے میں کرتا ہے چھپ کے, کوئی نہیں جانتا, تو وہ اللہ معاف کر دے گا. لیکن ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جو اکیلے وجود میں آ ہی نہیں سکتا. ایک ظلم سہنے والا ہوگا, ایک کرنے والا ہوگا. توجہ فرمایا آپ نے. تو بہرحال تو رسول خدا نے فرمایا, کہا نہیں ہے گھبراؤ نہیں, ہم تمہاری امت کے اعمال کو چھپا لیں گے. تو اس طرح اللہ نے سرکار دو عالم کی عظمت کی بنا پر دنیا میں تمام چیزوں کو برقرار, یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر تمہارے کچھ ماننے والے کا خیال نہ ہوتا تو میں ایک گناہ پر دنیا کو تباہ کر دیتا. پھر فرمایا اللہ نے اپنے رسول کے صحیح کہ تم ایک جگہ عجیب فقرہ ہوتا ہے کہ آدمی قرآن پڑھے, دیکھو انک لا تہدی من احببت, جس کو تم چاہو ہدایت نہیں کر سکتے. ہم نے تم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم سب کو ہدایت یافتہ بنا دو. اور یہ ہمارے ماشاءاللہ مسلمانوں نے, کلمہ پڑھنے والوں نے یہ پوری آیت کو جناب ابو طالب کی شان میں ڈال دی ہے کہ چونکہ جب رسول اسلام کہنے لگے کلمہ پڑھ لیجئے کلمہ پڑھ لیجئے, تو اللہ نے کیا آیت اتاری کہ یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے, انک لا تہدی من احببت, کہ جس کی تم چاہو رسول ہدایت نہیں کر سکتے جب تک کہ میں ہدایت نہ کروں. تو میں نے کہا نا کہ یہ شریعت نہیں, یہ شرارت کہلاتی ہے کہ نہیں. تو وہ اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم کہتے ہیں وہ رحمت جو ہے وہ اللہ براہ راست نہیں دیتا ہے, رحمت العالمین کے صدقے میں دیتا ہے ہم کو. ہم نے تمہیں کچھ نہیں بنا کے بھیجا ہے مگر تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, رحیم نہیں بنا کے بھیجا ہے, تمہیں ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو پوری زندگی پوری حیات میں نکل پڑا تھا کہ اس کو دہرائی دو تھوڑا سا کہ تاکہ تمہید بن جائے کہ سرکار دو عالم کی سے اللہ نے اعلان کرایا تاکہ یہ معلوم ہو جائے برکت کسے کہتے ہیں, اللہ کی طاقت کیا ہے. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا, فلاں امام نے سلوک کر لے بڑا اچھا ہوتا, معاویہ کی بات اگر مولا علی مان لیتے کیسا اچھا ہو جاتا. ارے اگر اللہ کو یہی کرنا ہوتا تو اپنا کلمہ جناب سلیمان کے دور میں نہ پڑھواتا, جب پوری حکومت تھی چاروں طرف کائنات کے اوپر. رسول سے کیوں کہا, سیدھی سیدھی سی بات ہے نا بالکل. بھائی سلیمان کے دور میں کلمہ پڑھواتا ہے, اس لیے کہ سب سے بڑی جو حکومت جس نبی نے کی وہ سلیمان نے کی, ہواؤں پر, جانوروں پر, اس پر. جو لوگ اس دن تھے وہ ان سے معافی چاہتا ہوں. کہا نہیں, مجھے طاقت اور قوت کا یقین نہیں دلانا ہے, تمہارا امتحان لینا ہے, جبرن نہیں منوانا ہے تم, اور مجھے اپنی طاقت کا یقین دلانا ہے, دنیا کی طاقت کا نہیں, اور تمہارا امتحان لینا ہے کہ اس لیے کہ ہمیں تم کو لیبلوکم ایکم احسن عملا, تم کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے. تو اللہ نے کہا ہے رسول تم پریشان نہ ہو, ہم نے تم کو کوئی ڈنڈا مار بنا کے نہیں بھیجا ہے. قرآن کیا ہے وما انتم بمسیطر, تم کو ڈنڈا لے کے نہیں گئے. تمہارا کام یہ ہے کہ جو ان میں تم سب کو اچھا نہیں بنا سکتے, جو ان میں اچھے بننا چاہتے ہیں ان کے لیے خالی راستہ ہموار کر دو, تم ان کو چن لو خالی تاکہ وہ اچھے بن جائے. تم اچھا بنانے نہیں گئے ہو, جو اچھے بننا چاہتے ہیں ان کے لیے راستہ ہموار کر دو کہ وہ اچھے بن جائیں. اس کا مطلب کوئی کسی کو اچھا بنا نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود اچھا بننا نہ چاہے. اس میں ایک آدمی نے بڑی سچائی سے تو کام لیا, جھوٹ کہے آپ, چاہے سیاست سے کہو چاہے خباست سے. وہ ابن ملجم نے بہت صحیح بات کہی تھی, کم سے کم اتنی بات کہتے تھے. اب ہم مولا علی سے نصیحتی بات ہو تو ابن ملجم نے سیکھ لو. بھائی مولا علی کی حقانیت کا تو قائل تھا کہ نہیں. تو جب مولا نے کہا کیا میں تیرا برا امام تھا, تو کیا کہتا ہے, اسے جہنم کھینچ رہا ہو اسے آپ جنت کی طرف نہیں کھینچ لے جا سکتے. تو کم سے کم اتنا تو تھا کہ اگر اس نے غلط کام کیا تو اپنے کو جہنمی سمجھ رہا تھا. ہم تو اپنے کو جنتی سمجھ کے جہنم کا کام کر رہے ہیں. غور فرمائیں آپ, یعنی مسجد میں ہم مسلمانوں کو ماریں گے اور جنت میں جائیں گے. دیکھیے آپ, یعنی مسجد میں اس نے بھی کام کیا, مسجد میں انہوں نے بھی کام کیا, لیکن وہ اپنے کو جہنمی سمجھ رہا تھا, یہ اپنے کو جنتی کہہ رہے ہیں نمازیوں کو مار کے. صلوات دے دیا محمد علیہ محمد پر. بات میری مجھے خیال ہے کہ موضوع سے ہٹ گئی, لیکن اللہ اکبر, سرکار کی اہمیت اور عظمت اللہ نے سب سے الگ رکھی ہے. ان کے جسم سے آدم کے لیے کہ آدم کی شاید مٹی کا مطلب مٹی اعلان کیا, مٹی سے بنا رہا ہوں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا, لیکن رسول اللہ کو مٹی سے نہیں بنایا گیا تھا. رسول اللہ کے جسم کو بھی اللہ نے نور سے پیدا کیا تھا, آل محمد کے بھی اللہ نے نور سے پیدا کیا تھا, اور جس نور سے ان کے جسم کو بنایا تھا اس نور سے ہمارے دل کو بنایا ہے. ہاں, یہ جس نور سے
ان کے جسم کو بنایا تھا، اس نور سے مومنین کے دل کو بنایا ہے. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا سب کر سکتا ہے، کبھی مجبوراً گناہ کر لے گا، چاہ کے گناہ نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمارے چاہنے والے کو کبھی فاسق نہ کہنا. توجہ فرمائی آپ نے. تو میں جلدی جلدی اپنی بات عرض کرتا جاؤں. دیکھیے اس میں ایک بات بہت بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ کوئی جشن کر کے چلے نہیں جانا ہے. ہمیں اس پالیسی کو، اس طرز کو، اس وے آف تھنکنگ کو، اس اینگل آف تھنکنگ کو سمجھنا پڑے گا کہ رسول اسلام کون سا اینگل لے کے آئے تھے. اس کو میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ بہت بڑی پریشانی یہ تھی کہ جو لوگ رسول کے توریت میں، انجیل میں، زبور میں پڑھ کر آئے تھے کہ رسول آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے، نبیوں کی پیشن، اپنا وطن چھوڑ کے آئے تھے، مائگریٹ کر کے آئے تھے، سب جگہ سے آئے تھے، مکہ مدینے کے، ہم اس کا کلمہ پڑھیں گے، اس کی غلامی کریں گے، ہم اس کے پاس جائیں گے اس لیے کہ آخری نبی سب سے بڑا نبی آنے والا ہے. اور وہی بعد میں خیبر اور خندق کے اندر لڑنے کے لیے آ گئے. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ جو قربانی دے آ کر جو آئے تھے اپنا گھر چھوڑ کر، بزنس چھوڑ کر، لیگجوریس لائف چھوڑ کر. اس کو میں 3 بار دہرایا، مجھے یاد ہے، جو لوگ تھے ان سے معافی چاہتا ہوں، جمعہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ نقطے کو غور کیجئے آپ کہ جو چھوڑ کے آئے تھے اس بنا پر رسول اسلام کے لیے کہ اس بنا پر ہم ان کی زیارت کریں گے، وہ آج رسول کو قتل کرنے آ گئے، خیبر خندق میں لڑنے آ گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہ عیش پرست رؤسا تھے جو گدی پر بیٹھ کے ان کے دماغوں سے کھیل رہے تھے. وہ عیش پرست رؤسا تھے جو گدی پر بیٹھ کر ان کے دماغوں سے کھیل رہے تھے. وہ ایرسٹوکریسی تھی اس وقت کی کہ جو لوگوں کو غلام بنائے ہوئے تھی، لوگوں کو کنیز بنائے ہوئے تھی، لوگوں کو بتوں کی پوجا کرا رہی تھی. اس لیے کہ بت کی پوجا کوئی خدا کے محبت میں نہیں ہو رہی تھی. یہ تو پلان بنتا تھا باقاعدہ کہ کس طریقے سے ان کو بتوں کے اندر ادھر ادھر سب اپنا مصروف رکھا جائے کہ یہ کبھی ہمارے خلاف ریولوشن نہ کرنے پائیں، انقلاب نہ کرنے پائیں، اور ہم گدی پر جیسے چاہیں سیاہ و سفید کرتے رہے، ان کے دماغوں کو کند کر دیا جائے. اور اسی چیز کو معاویہ نے بعد میں اسلام کے نام پر کیا. تو جو یہ کہتا تھا دیکھو میں بت کی نماز پڑھا کے آ جاؤں گا اور جمعہ کہوں گا تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا آج بدھ ہے کہ جمعہ ہے. یعنی ہم تو کہتے ہیں بے خوب بت کی نماز جمعہ. ہنسنے کی بات نہیں ہے. اس نے کہا تھا کہ دیکھو میں نے لوگوں کو آرام دے کر جو وہ چاہتے ہیں انہیں دے کر، اور ان کے پیٹ بھر کر، ان کو تھوڑے سے مکان اور سواری دے کر اتنا عیش و عشرت میں گم کر دیا ہے کہ میں جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا کے آؤں گا، یہ یہی کہیں گے آج جمعہ تھا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اگر میں اونٹ کو اونٹنی کہہ دوں، اونٹنی کو اونٹ کہہ دوں تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے درمیان میں آج ایسا عیش و عشرت میں نہیں ہے. کب عاشور آتا ہے چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، کب 13 رجب آتی چلی جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، کب 15 شعبان آتی چلی جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ عیش و عشرت میں جب آدمی گم ہو جاتا ہے باطل حکومت کے اندر تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. بس وہ خود ہوتا ہے، اس کا پیٹ ہوتا ہے، وہ اس کا خدا ہوتا ہے، وہ اس کا پروردگار ہوتا ہے. اس نے کہا تھا کہ میں اٹھ گا، یقین مانیے ایسا ہوتا ہے. 50 واقعات آپ کے سنا سکتا ہوں کہ جب انسان کے ذہنوں کو کند کر دیا جاتا ہے. یہ تھا در رسول اسلام کا لا الہ الا اللہ. اللہن کے اللہ ہے کیا؟ لاہن کے معنی ہوتے ہیں کسی طرف راغب ہونا، اسی سے اللہ بنا ہے. اسے لاہن کے معنی دل کا کسی اور طرف جانا. تو دل کو کسی طرف نہ لے جاؤ علاوہ اللہ کے. تو یہ تھوڑی بڑا رہتا تھا. تو کہی رہتے کہ اگر 365 میں ایک اور 66 ہو تو چل جائے گا. اس لیے کہ 66واں آئے گا تو ہم تو قائم رہیں گے. یہ کعبے میں بت کیوں رکھے گئے تھے؟ کہ اس لیے کہا ہم تو قائم رہیں گے نا. ٹھیک ہے 66 ہو جائے گا ہم تو بیٹھے رہیں گے. تو کہا کعبے کے اندر جو بت آ گئے تو بت ان بیچارے پبلک والوں نے تھوڑی رکھا تھا، وہ تو اوپر سے جو پلان کر کے رکھے گئے تھے. جیسے ہمارے کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کیا جس طریقے سے آج کل کا بت، میں کہتا ہوں غلط نہیں ہے فتوے کے اعتبار سے غلط، ہاں آج کل کا بت ہے کریڈٹ کارڈ. کریڈٹ کارڈ جو ہے آدمی اپنا کریڈٹ بنانے میں مگن ہے. اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک حد تک. کچھ لوگ پیسے کو مصرف حیات سمجھتے ہیں، کچھ لوگ پیسے کو مقصد حیات سمجھتے ہیں. یہ مقصد حیات نہیں ہے کہ آدمی ایک حد تک ہے، اس سے آگے نہیں. ہر آدمی کو اس بات کی کریڈٹ کی تو فکر پڑی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابے آغا خمینی کی ایک دن نماز شب ناغا ہو گئی، تاخیر ہو گئی، گھنٹوں بیٹھ کے روئے. کریڈٹ بنائے تو دنیا کریڈٹ کی تو وہ فکر ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں. تب یہ نہیں کہتے دنیا ہو مگر آخرت کو پیش نظر رکھ کے. تو وہ رسول کے دور میں وہ چودھری لوگ جو تھے ان کو پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. چونکہ ہاں امریکہ بھائی ہم حیدرآباد میں تھے، وہاں نوابی تھی ختم ہو گئی. اب نوابی کا پتہ نہیں ہے. لکھنؤ میں بادشاہت تھی ختم ہو گئی، جے پور میں بادشاہت تھی ختم ہو گئی، گوالیئر میں بادشاہت تھی ختم ہو گئی، مغل بادشاہ ختم. امریکہ وہ ملک ہے کہ یہاں کی ترقی کی ایک وجہ بھی ہے کہ یہ 300 سال میں کیوں امریکہ نے ترقی کی. میں نے غور کیا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہاں پر بادشاہت کبھی نہیں تھی. مذہب اپنی جگہ ہے وہ الگ، یہاں پر کبھی بادشاہت نہیں رہی تو ہر آدمی کا دماغ کھلا ہوا رہا شروع سے. یہ خود ٹاپک ہے جو ہر آدمی میں
غرور نہیں کرتا کہ اتنی جلدی ہر آدمی آپ کو نہیں بتا سکتا. معاف کیجئے گا آپ، مقام شکر میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہاں پر مختار یوسفی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امریکہ وہ ملک ہے کہ جس کا بھی کوئی ماضی نہیں بنا ہے. ایک الگ، ہاں وہ لکھتا اپنی کتاب میں مختار یوسفی کہ کوئی ماضی نہیں بنا ہے، یعنی یہاں پر کوئی بادشاہت نہیں تھی، نوابیت نہیں تھی، اس لیے ذہن یہاں کے لوگ اسی لیے بے باک اور جری ہوتے ہیں، اسی لیے اتنی یونیورسٹیز ہیں، اسی لیے اتنے یہاں کے پر کالجز ہیں. ٹھیک ہے وہ دین، وہ تو کوئی مومن تو نہیں تھے نا یہاں کے وہ جو لوگ تھے، وہ تو تھے تو انگریزی. اس کی وجہ ہے کہ یہاں چونکہ بادشاہت نہیں تھی، شاہیت نہیں تھی، نوابیت نہیں تھی. پہلے بتائیے کان میں اگر ایک لفظ چلا جائے بڑے احمد تو کان کے اندر گرم گرم تیل ڈالا جاتا تھا کہ سب کو جاہل رکھو. یہ تو آپ کے سامنے ہندوؤں کی ہسٹری ہے نا. لیکن یہاں ترقی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں بادشاہت نہیں تھی، یہاں کے پر نوابیت نہیں تھی، اس لیے لوگوں کے ذہن بہرحال عام جگہ سے زیادہ کھلے ہوئے اور شارپ ہے اور بے باک لوگ پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد بھی یہاں کے پر دنیاوی علم صحیح وہ علم ہے، وہ بھی کوئی معمولی علم نہیں دنیا، اس کو اسلام نے اس سے روکا نہیں. لیکن اگر مذہب کے نام پر وہ ریسٹوکریٹی آئے گی کہ وہاں نواب تھے تو کہ دماغ میں نوابی ہے، اب اسپتال میں تو نوابی کر نہیں سکتے ڈاکٹر، اکاؤنٹنٹ اپنے آفس میں نوابی نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مسجد میں امام باڑے میں آ کے اپنی نوابی قائم کریے آپ، اور غریبوں کی قسمت سے کھیلیے، ماتم داروں سے کھیلیے، ٹیکسی ڈرائیوروں کے سے کھیلیے، ان کے دماغ سے کھیلنے میں. یہ فرض صرف عالم دین کا ہے اور علماء کا فرض ہے کہ وہ عوام کو بیدار کر کے اس ریسٹوکریٹی کو اور اس آمیریت کو ختم کریں. اگر نہیں ختم کرتے تو نہ ان کی نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حلق سے ولا ضالین کام آئے گا. صلوات بھیج محمد علی محمد پر. یہی بات ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دو چار آدمی مصطفیٰ صاحب بیچارے دیکھا ڈاڑی، ہاں بہت عمدہ کیا کہہ رہا، بڑے اچھی طرح سے کیسے پڑھتے، آئیے آپ بہت عمدہ، آپ آ جائے علمدار صاحب آئیے، آپ بڑا اچھا قصیدہ پڑھتے ہیں، معلوم ہے کہ عید میں جلسہ کیا، ان کو 2 قلم تھما دیا، 2 گھڑی تھما دی، کسی کو تھما کے سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ دماغ کو سلانے کی بات ہے. تو جو بیچارہ رات بھر آ کے جاگے، جو مجلسیں کرے، ماتم کرے، تو وہ گدی پہ وہ کیوں نہ بیٹھے. تو یہ بہت ہی نازک، میں پورے امریکہ میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک خاص بہت ہی اہم بات ہے. میں نے کہہ دیا کہ پوری جگہ ایک ایسی بنا پر اس بات کو، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو آدمی یہاں آخرت کو کھو دے، میں دوسری طرف پھر تخلیق کو لے جا رہا ہوں، اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے. کئی موضوعات آگے میرے تک مجھے یہاں آخرت کو کھو دے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو برقع پہننے کے اوپر وہاں کوئی ہنس دے، انڈیا پاکستان میں. یہاں آپ جو چاہے پہنے، کوئی ہنسنے والا نہیں ہے. اب یہاں بھی اگر عورتیں پردہ نہ کریں تو یہ بیوقوفی ہے، سوسائٹی کا تقاضا نہیں ہے. پہلے ٹھیک ہے ہمارے پاس لوگ بیٹھتے تھے، کہتے ہیں میجر ہو گئے، جنرل ہو گئے، کنرل ہو گئے، اکیلے کیا بتائیں مولانا، بیوی کو لے جانا پڑتا ہے، ہم کچھ بے پردہ بنا لیتے. ٹھیک ہے، ہر آدمی کے خاندان بڑا چوڑا ہوتا ہے، درد پجا ہوتا تھا. یہاں تو ایسا نہیں ہے. یہاں اگر آپ کہیں نماز پڑھیں کوئی اوہر پہ تو آپ کو بھی ہنسنے والا نہیں. میں پڑھتا ہی ہوں، کوئی بات نہیں، کوئی آپ کو ہنسنے والا نہیں. یہاں کے اوپر اگر آپ بہت سی آپ کو آسانیاں ایسی ہیں کہ جو آپ یہاں سے زیادہ آپ مذہب کے پابند بن سکتے ہیں. جو لوگ مذہب سے الگ ہیں وہ بہانہ کرتے خالی. یہاں آپ بہت سی چیزوں زیادہ مذہب کے پابند. اگر آپ یہاں پردہ کریں، کوئی آپ کہیں آپ نماز پڑھیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی؟ یہاں اگر آپ برومال لعنت کہیں، کون روکنے والا ہے؟ اس سے اچھی جگہ کون ملے گی آپ کو؟ بس سیدھی سی بات ہے. یہاں تو اب وہ بعد میں میری تیار کر کے اسے کیسے بنے گا کہ آپ کو بتاؤں کہ کیا ضرورت ہے یہاں پر اور کس طریقے سے میں رہنا ہے. اب ایسی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی ہم کو وہ نہیں کرنی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ یہاں بھی تبرہ نہ ہو. اور ہاں مسجد امام باڑے میں جہاں نماز پڑھتے اہتمام سے اور اس کے لحاظ سے آپ احترام کریں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی مخالفت کرنے لگے. تو آپ اپنے مومنین جب مخالفت کرتے ہیں تو وہ مخالفت کوئی عمر کی محبت میں نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی گدی کی محبت میں کر رہے ہیں. ہاں احترام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ہاں معلوم تھا کہ کچھ لوگ بولیں گے، ہم بھی اسی لیے آرام سے بیٹھے، کوئی بات نہیں. ہمیں معلوم تھا کیا اتنے بیوقوف ہے، ایک ہی آدمی بولے بھی بہت سے لوگ نہیں بولے. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہم ان باتوں کو بھلا کر اور اس بات کی طرف اور کوئی بات ایسی ریکارڈ پہ نہ لائیں. آپ آئیے، آدمی بیٹھے، حل کرے، مسائل کو حل کرے، اور حل کر کے اس کے بعد سے ریکارڈ پہ تھوڑی لائے کہ لکھ کے بات اخبار میں نکال دیں. یہ کوئی تو آئیے، آدمی بیٹھے، بات کرے، ان مسائل کو حل کرے. اب نہیں رک جا. اور دیکھیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی مسئلہ کراچی میں واقع ہو گیا. ہم سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آج آپ مصائب پڑھ دیجئے. ہم نے کہا نہیں، دیکھیے خالی مصائب پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ لوگ اگر ہیں سیریس میں، کوئی انڈیا پاکستان کی بات نہیں، انسانیت کی بات ہے. آپ سب کے سامنے اپنی بات پیش کر سکتے ہیں، آپ سب کو بتا سکتے ہیں. آپ بیٹھ کر اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ وہاں مارے گئے ان کے بچوں کا کیا ہوا، ان کی فیس کہاں سے جا رہی ہوگی، ان کے گھر کا خرچ کہاں سے چل رہا ہوگا. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟
ہماری تاریخ بگڑ رہی ہے. یہ ہم کو یہ تھوڑی کہ آپ کہتے ہیں. ہم نے کہا میں نہیں, جو جشن ہوتا ہے اس لیے کہ ہماری زندگی تو غم کے ساتھ ہے ہی ہے. ہم تو اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں, اہل بیت کے غم میں غم مناتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم کو کم سے کم کوئی ٹھوس اور سالڈ پلان کرنا چاہیے, نہیں کہ ٹھیک ہے آج مل لیجیے کل پھر ہم ہنسنے لگیں گے جا کے. تو ہر چیز کو یہ نہیں, اس لیے کہ مسئلہ بہت سنجیدہ ہے, اس لیے اور خصوصاً سرزمین پاکستان پر ابھی تو دوسرا واقعہ ہوا ہی, اور واقعات تو واقعات ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اہل پاکستان کی بات نہیں, یہ مومنین کی بات ہے. تو ہم اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو غور کریں. اسی لیے میں نے کہا نہیں, میں مجلس نہیں, جشن ہمارا جام تو جشن مناتے رہیں گے. ٹھیک ہے, وہاں منایا گیا کہ اپنا انداز ہے, ہم اہل بیت کی خوشی میں اس لیے کہ ہمارے وہ تو میں انشاءاللہ جمعرات کو جب تاریخ شیعت بیان کروں گا تب بیان کروں گا آپ کے سامنے پورے طریقے سے کہ ہماری شیعت کی تاریخ کس طریقے سے اور کیسے گزری ہے. اور غالباً میں نے باقی الحکیم کی مجلس میں اس کو, علیہ رحمہ کی مجلس میں اس کو بیان کیا تھا اس بات کو. تو یہ کہ رسول اسلام کی زندگی جو تھی وہ مسلسل ایک پالیسی لے کے آئی تھی کہ رسول اسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے, ایک غریب سے آبا مس ہو جاتی, کھینچ لیتا ہے, تو رسول اسلام کو جلال آ جاتا ہے, جلال آ جاتا ہے یہ کیا, تم نے یہ کیسے کر دیا؟ لیکن آپ ایک لاجیکل جملہ کہتے ہیں, کیا اس کی دولت تمہارے پاس آ جاتی, اس کی غریبی تمہارے پاس آ جاتی, یا تمہاری دولت اس کے پاس چلی جاتی اگر تمہاری ابا مس ہو جاتی تو؟ توجہ کیجئے گا, دولت بس ہو جاتی. یہ وہ ڈاکٹر سوچے, یہاں دو قسم کے ڈاکٹر ہیں, ایک عزادار ایک جمعدار. کلیئر بات, بالکل صاف. میں پورا آپ کے امریکہ میں دیکھا, ایک ڈاکٹر جمعدار ہے ایک عزادار. یہ ڈاکٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو آدمی دولت مندوں کی عزت نہ کرے وہ اس کے نفس کا غرور ہے. خمینی صاحب کہا کرتے تھے, اس لیے کہ یہ ہماری قوم کی ناک ہے, اس لیے کہ 3 حصوں کے اندر قوم کو بانٹا گیا ہے, التجار, العلماء والعباد. بس قوم کے 3 ہے جو قوم حدیث میں ہے. قوم کے علماء جو علم حاصل کرتے ہیں, دوسرے تجار جو بزنس کر رہے ہیں, وہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے, ان کی عزت کرو. چوتھے عباد اگر علم حاصل نہیں کر سکے, اور چوتھی یہ کہ وہ کسی طرح دولت بھی نہیں کما سکے تو کم سے کم بیٹھ کر تسبیح پڑھتے ہیں, نماز شب پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. 3 گروہ کو کہا گیا العلماء والعباد والتجار. لیکن یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو تجار ہوں گے یا کوئی بھی ہوں گے وہ اس قانون کے ماتحت رہیں گے کہ جو رسول نے بتایا ہے. پھر آگے ارشاد ہوا, اذا رأیتم العلماء علی باب الامراء, جب تم علماء کو یہ دیکھو کہ وہ امراء کے دروازے پر جا رہے ہیں, فبئس الامراء وبئس العلماء, تو بدترین علماء ہیں اور بدترین دولت مند ہیں اس قوم کی. حدیثیں بیان کر رہا ہوں. اذا رأیتم الامراء علی باب العلماء فنعم العلماء ونعم الامراء, اگر تم امراء کو آتے ہوئے علماء کے در پر دیکھو تو کہو بہترین دولت مند ہیں, بہترین علماء ہیں. یہ تھوڑی بہت سے لوگ کہلے ہاں کوئی بات نہیں, ہمیں ایسا ہونا چاہیے, ہم ذاکر ایسا بلائیں گے جو ہمیں پسند ہو. ایک کمیٹی ہم کیسے کمیٹی بن سکتی ہے کہ آپ کس ذاکر کو بلائیں, کس کو کیا پتا ہے؟ ایسا عجیب باتیں قوم کے اندر لائی جانی ہیں. میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں شکاگو پر, اب اس سال چونکہ میں نے ویکینڈز پڑھے, ہر جگہ گیا ہوں, لوگوں سے تبادلہ خیال کیا ہے, لوگوں کے دماغوں کو پڑھا ہے, تب جا کے اتنا بڑا آپ کے سامنے جملہ کہا ہے. ہاں آپ کی میں نے مسلسل ہر جگہ کا دورہ کیا تھا, پھر جا رہا ہوں دورے کے اوپر. ایسا نہیں کہ اگر آدمی یعنی نماز پڑھانے کے لیے بے چین ہے, ایک ساتھ ٹیلی فون پہ پوچھ رہے مولانا ہم جمعہ پڑھا سکتے ہیں؟ ارے بھائی جمعے کے لیے ہاں ڈاکٹر ہے, جمعہ پڑھا سکتے ہیں. ابھی تک تو جماعت پڑھاتے تھے کبھی کبھی, پھر ریگولر جماعت پڑھانے لگے, اب جمعہ بھی پڑھانے لگے. اتنی بڑی ذمہ داری ہے, جو چاہے پڑھا لے. آپ خود غور کیجئے کہ میں کیسے نہ بولوں ان باتوں کے اوپر. آپ تو یہ باپ تو کہ مولانا نے جمعدار کہہ دیا, جمعدار کا مطلب وہ نہیں جمع کرتا جو خالی پیسے جمع کرتے ہیں. مولانا نے کہہ دیا, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ تو غور کیجئے. اگر آپ کے امریکہ کے اوپر نظر ہے تو آپ سارے سینٹرز کے اندر جا کے دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جہاں پر ہم ہیں وہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے جتنی ہم سے. اگر کوئی آپ کو اعتراض ہے, آئیے بیٹھیے, ٹیلی فون پر نہیں, آئیے بیٹھیے, بات کریے, ہنسیے, کوئی بات نہیں, اسے حل کریے. یہ نہیں کہ جو ہم نے طے کر لیا ہے وہی صحیح ہے. جو آدمی یہ نہ سوچے کہ جو ہم نے طے کر لیا ہے وہ صحیح ہے, جو صحیح ہے وہ ہم نے کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے غصے میں سمجھیں, ایسی بات نہیں کہ یہ ہر جگہ دیکھ. اب جمعہ بھی پڑھانے لگے ہیں, آپ دیکھ لیں, ٹیلی فون پر ہم سے مسائل پوچھ رہے ہیں, مولانا جمعے میں خطبہ کیسے ہوتا ہے؟ اب جمعے میں اتنا بھی نہیں, کتنے آدمی ہوں گے, جمعے میں پڑھانے کی شرط ہے. اگر پڑھانے کی نیت ختم ہو گئی تو جمعہ نہیں ہوگا. مسئلہ نہیں بیان کرنے کا وقت کم ہے میرے پاس. تو آپ جمعہ سنبھال لیں, جماعت سنبھال لیں, سینٹر سنبھال لیں, تو یہاں کے اوپر عامریت اور نوابیت اب نہیں چلے گی.
آپ ہم سے کہتے ہیں یہ امریکہ ہے, ہم آپ سے کہتے ہیں یہ امریکہ ہے. آپ سنیے, یہ امریکہ ہے. یہاں نوابیت نہیں تھی, یہاں نظام حیدرآباد نہیں تھے, یہاں آصف الدولہ نہیں تھے, یہاں مغل سلطنتیں نہیں تھیں, یہاں پر کوئی ایسی ڈائنیسٹی نہیں تھی, یہاں پر سب آزاد پیدا ہوئے. سنیے, یہ امریکہ ہے, اور امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی MBBS کر کے انڈیا سے آتا ہے پاکستان سے, تو یہاں سے آ کے اسے 4 سال پڑھنا پڑتا ہے. اگر وہاں سے MBA کر کے آتا ہے تو یہاں پڑھنا, وہاں کا MBA نہیں چلتا, وہاں کا MBBS نہیں چلتا, اور وہاں کی وہاں خوب چلتی ہے کہ تم پیشتر بن جاؤ. بھائی شرم نہیں آتی؟ حد ہے, آپ کو پتا نہیں کہ کس ماحول میں ہماری. اس کے لیے علماء کو اتر کے اپنی کوئی عزت اور ذلت کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. اور ٹھیک ہے, کچھ لوگوں سے میں نظرتی اختلاف تھے, لیکن میں نے علماء سے کہا کہ جو بات آپ چاہ جا رہے اس پہ جاتے رہے. ہاں, ڈاکٹری پڑھیں گے آ کے 2 سال, پھر وہاں MBBS 5 سال گھس کے, انجینئرنگ پڑھیں گے پھر, MBA میں کریں گے پھر, اور مولانا تو پڑھ لی, آگے چلے جاؤ. مفاتی بھی نہیں پڑھنی آتی, نام بھی حدیث سے کیسا تو پڑھ نہیں پاتے صحیح طریقے سے, اذان اقامت دے نہیں پاتے, نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. پورے امریکہ کا یہ عالم ہو چکا ہے. تو خالی سیرت رسول کے جلسے کرنے سے نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اسے یہ نہ سمجھیں گے کہ ذہنیت کیا اور ہم کیسے سمجھتے ہیں. اس لیے کہ رسول کا اخلاق بیان کیجئے. وہ عیسائیوں کا اخلاق ہے, اور رسول کا اخلاق نہیں کہ ہر ایک کے لیے جھک جاؤ. بس میں پھر تقریر شروع کر رہا ہوں اپنی تاخیر کی معذرت. وہ رسول کا اخلاق نہیں کہ ہر ایک کے لیے جھک جاؤ, یہ کرسچینٹی ہے. سنیے, پھر میری تقریر گہرائیوں میں اتر چکی ہے. اگر آپ کے پاس ذہن ہے, دماغ ہے, فکر ہے, تو آپ سوچئے, میری تقریر پھر گہرائی میں جا رہی ہے. یہ کرسچینٹی, رسول جھک جاتے تھے سب کے لیے, دشمن کے لیے آبا بچھا دیتے تھے, رسول دشمن کو گلے سے لگا لیتے تھے, لیکن رسول کسی کو کتا بھی کہتے تھے. اور جو مولا علی تلوار چلا رہے تھے, وہ مولا علی تلوار تھوڑی چلا رہے تھے, وہ رسول کو جہاں تلوار چل رہی تھی وہاں علی تلوار چلا رہے تھے. یہ تھا اخلاق رسول. یہ جنگیں جو تھی وہ رسول نے لڑی تھی, مولا علی نہیں لڑی تھی. تو یہ عیسائیت ہے. مولا علی نے کہاں تلوار اٹھائی تھی؟ جنگ لکھی جاتی ہے رسول کے خانے میں نا, کہ رسول نے, خیبر کس نے لڑی؟ رسول نے لڑی. مولا علی تلوار چلا رہے تھے. تو یہ سب کے سب اخلاق میں نہیں آئے گا. اور ایک بار بھی کئی بار کچھ سمجھایا بھی نہیں, کہا نہیں, جب یہ جو ہے اخلاق یہ ہے کہ بھائی میں نے جو آیت چھوڑی سورہ فتح کی آخری آیت, کہا کہ اگر اس کو نماز کے بعد کوئی پڑھے تو اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں, اس میں برکت ہوتی ہے. اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں الف سے لے کے بڑیے تک تمام 28 الفابیٹس ہے اس آیت کے اندر, کہ سورہ فتح کی آخری آیت غالباً 26واں پارہ, کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یاد رکھو, محمد اللہ کے رسول ہے, اور معہ جو ان کے ساتھ ان کی معیت میں رہتے ہیں, رحماء بینہم, آپس میں ملتے ہیں تو رحم کرتے ہیں, اشداء علی الکفار, اور کافروں کے مقابلے میں آتے تو شدید تر ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا مطلب کہ اخلاق بولنا بڑے اچھے کسی سے نہیں بولتے؟ پورے امریکہ کا ماحول بدلتا چلا جا رہا ہے, اور صرف اور صرف ایک بات کہے جا رہا ہوں آپ کے سامنے, ایک بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف یہ ہم بیچارے علماء کے تھوڑی سی روزی کی پریشانی سے فائدہ اٹھاتے اور کچھ نہیں. کہ وہ بیچارے کو اگر نہیں ہوگا تو ان کے بیوی بچوں کا خرچ کیسے چلے گا, اس سے فائدہ اٹھا کے ان کے دماغ کو بدلنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ باطل کبھی یہ نہیں چاہتا کہ مار دے. بات سنیے گا, اب تک آپ نے سننے کو کہا تو سنیے اور سن کے جائیے آپ. اس کے بعد یہ میری شرعی ذمہ داری نہیں, انسانی ذمہ داری بھی ہے, اخلاقی بھی ذمہ داری ہے. باطل کبھی نمرود نہیں چاہتا تھا کہ وہ نمرود نہیں چاہتا تھا کہ وہ ابراہیم کو آگ میں جلائے, فرعون نہیں چاہتا تھا کہ وہ موسیٰ کو قتل کرے, یزید نہیں چاہتا تھا کہ حسین کو قتل کرے, یاد رکھیے گا, معاویہ نہیں چاہتا تھا کہ علی کو قتل کرے. اس لیے کہ اگر میں نے اسی پہ خطبہ بھی دیا تھا جمعے کا, جو لوگ جمعے میں تھے اسے معذرت چاہتا ہوں, اس لیے کہ اگر نمرود چاہتا تو ابراہیم کو بلاتا, گردن کاٹتا, کسی دریا میں پھینکوا دیتا, ابراہیم کا پتہ نہ چلتا کہاں چلے گئے. یہ برسوں ہزاروں من لکڑیاں اس لیے نہیں جمع کی جا رہی تھی کہ ابراہیم کو جلایا جائے, جمع اس لیے کی جا رہی تھی کہ ابراہیم کو جھکایا جائے. توجہ کریں آپ فلسفہ اسلام کو. اس لیے نہیں لکڑیاں جمع ہو رہی تھی کہ ابراہیم کو جلایا جائے, اس لیے کہ ابراہیم کو جھکایا جائے. ابراہیم اس میں جلائے جاؤ گے, دیکھو اتنے لوگ تمہارے دشمن ہیں. منتیں مانی جاتی تھی, میرا بچہ اچھا ہو گیا تو ہم لکڑی ڈالیں گے, بیماری سے ہم اچھے ہو گئے, نوکری مل گئی تو لکڑی ڈالیں گے. اس کو مذہبی ایشو بنایا گیا تھا. ابراہیم دیکھو یہ لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں, 1 من ہو گئی, 2 من ہو گئی, 100 من ہو گئی, لاکھ من ہو گئی, کروڑ من ہو گئی, جتنی بھی ہو گئی ہوں. دیکھو پورا شہر تمہارا دشمن ہے, سب لکڑیاں لے, کوئی تمہیں نہ مانے گا, جلائے جاؤ گے تو کوئی دیر پوچھے گا نہیں. تو چاہتا تلوار سے ایک مرتبہ مار کے ابراہیم کو جلا کے چھٹی کر دیتا, لیکن اس کا مقصد جلانا نہیں تھا, اس کا مقصد جھکانا تھا. اس لیے کہ ابراہیم کو جھکانا ہماری جیت ہے, جلانا ہماری جیت نہیں ہے. اگر آپ پڑھے لکھے تو سوچیں, اس لیے کہ جلانا اس کی مجبوری تھی, جھکانا اس کا مقصد تھا. یزید کیا چاہتا تھا کہ امام کو قتل کرے؟ بس توجہ آخری, یزید چاہتا تھا امام کو قتل کرے؟ چاہتا تھا؟ نہیں چاہتا تھا. یزید چاہتا تھا امام کو قتل کرے, جناب عباس کو قتل کرے؟ وہ چاہتا تھا بیعت کر لے, وہ چاہتا تھا بیعت کر لے, جھک جائے ہمارے سامنے. اگر بتائیے, اگر وہ کہتے کہ ہم بیعت کر لیں گے تو یزید مارتا, شاید اپنے بعد سب سے بڑا عہدہ امام حسین کو دیتا, نعوذ باللہ. جناب عباس کو گورنر بناتا. کہا نہیں,
یزید چاہتا، وہ تو اس کی مجبوری تھی، قتل اس کی مجبوری تھی، جھکانا اس کا مقصد تھا. تو یہ جناب مسلم کو ٹانگ میں رسی ڈال کے کھینچا جا رہا ہے. کیوں کھینچا جا رہا ہے؟ کیوں کھینچا جا رہا ہے؟ دہشت پھیل جائے تاکہ جھک جائے لوگ. لیکن حسین نے، اسی لیے ایران میں مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ایران کے انقلاب کے بعد چائنا میں 10 جسٹس بیٹھے، بڑے بڑے جسٹس بیٹھے کہ آخر اس قوم میں کون سی بات ہے. بڑے بڑے جسٹس بیٹھے جو پرانے ریٹائرڈ جج تھے، بڑے بڑے لوگ، 10 آدمی بیٹھے اور 3 دن تک میٹنگیں کی. یہ خبر چائنا پوسٹ میں چھپی تھی اور طاہر ولی صاحب نے اسے پڑھا تھا اس کو، کہ انہوں نے یہ غور کیا کہ آخر یہ اتنی سی قوم، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آخر یہ کیا اس کے پاس ہے کہ یہ دنیا میں فاتح ہے. تو 3 دن تک انہوں نے غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا، توجہ کیجئے گا، اور لکھا کہ اس قوم میں وجہ یہ ہے کہ یہ علی کے فضائل سنتی ہے، حسین کے مصائب سنتی ہے. کربلا کا تذکرہ، علی کے فضائل سنتی ہے اس لیے کسی سے ڈرتی نہیں، کربلا کا تذکرہ سنتی ہے اس لیے جھکتی نہیں ہے. تو جو ڈرے نہ اور جھکے نہ اس قوم کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ نتیجہ جسٹس نے 3 دن تک کے بعد نکالا تھا. تو توجہ کیجئے، یہ بیٹھا رہتا ہوں کہ کیا جہاں گیا آپ کی ہر جگہ کے حالات دیکھے، واشنگٹن گیا، یہاں گیا، جہاں گیا میں کوئی لسٹ نہیں آپ کو گرانی ہے، کوئی ٹکٹ تھوڑی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کتاب پڑھ رہا ہوں. صلوات محمد عزیزو، رسول اسلام، یہ بہت اسلام کے لیے غور کرنا ہے. آیت اللہ طباطبائی جو ہمارے صاحب المیزان اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں، آیت اللہ طباطبائی جو ان کی کتاب ہے کہ ہمارے اسلام جو ہے وہ انہوں نے ایک مثال دی. ایران میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ترکاری ختم ہو جاتی ہے تو عورتیں تمام کئی ترکاریاں ملا کے ایک ساتھ پکا دیتی ہیں، آلو، گوبھی، مٹر. کہتے ہیں اسلام کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ کئی چیزیں اس میں آ کے مل گئی ہیں تو گڑبڑ گھوٹالا ہو گیا ہے. ہاں بہت صحیح لوگ، پرفیکٹ گڑبڑ گھوٹالا. اب اس کو صاف کر کے اصلی اسلام تک پہنچنا آسان نہیں ہے. آیت اللہ مطہر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اسلام لا باید اثر نو غور کنیم، اسلام کو چاہیے کہ ہم الف سے پھر سے غور کریں. تو چونکہ آج کی، اس لیے میں نے بھی رکھا تھا آج بہت سے موضوعات کے بھیا ہر چیز سیزنل ہے. اب اس کے بعد پھر آپ کسی ولادت کی تاریخی میں بہت سے لوگ ملیں گے ہے کہ نہیں. تو بہرحال یہ کہ سرکار نے جو مشن پیش کیا، جو چیز پیش کی، اس وقت لوگوں کے دماغوں میں وہ تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. ارے بلال ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یعنی جو لڑنے کو تیار نہ ہو جنگ بدر میں، ہاں ہماری لڑنا بے عزتی ہے، تم نے اٹھا کے افریقہ کے لوگوں کو بھیج دیا لڑنے کے لیے. ہاں جنگ بدر ہی سے تو اسٹارٹ ہوئی تھی، یہ ہسٹری آپ پڑھیے. ہاں یہ افریقہ کے یہاں وہاں کے لوگ ہم سے لڑنے کے لیے نہیں، ان سے ملنا تو بات ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹس کے گریڈ کے نہیں، ہم ان سے نہیں لڑیں گے. اے محمد کو ہمارے گریڈ کے بھیجو، ان سے لڑنا ہماری بے عزتی ہے. یہ ایرسٹوکریٹی کا عالم تھا، یہ نخوت کا عالم تھا، یہ غرور. تب رسول اسلام نے اس وقت آپ جانتے ہیں تاریخ کہ جناب حمزہ کو اور مولا کائنات کو اور بھیجا کہ اب دیکھو ہم اس اسٹینڈرڈ کے بھی لوگوں کو بھیج رہے ہیں، اب ان سے لڑ لو. تو یہ اس وقت کا عالم تھا. تو پیغمبر ہائے پوری مسجد بن رہی ہے. میں آپ کو صرف تاریخ پورے نہیں کہتا اس جملے میں، مجھے گرے ہوئے لگتے ہیں، مطلب اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے کہ ایک اشرا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال کئی مجلسوں کو تقریروں کو سمیٹ کے کہہ رہا ہوں آپ کے دماغ میں یہ باتیں ڈالنے کے لیے کہ آپ سرکار کے جب اس میں آئے ہیں اب محفل میں، تو آپ غور کریں کہ آئے مسجد بن رہی ہے، ہاں اتنی بڑی پہلی مسجد بن رہی ہے، مسجد نبی تیار ہو گئی، پہلی مسجد، پہلا اللہ کا گھر بن رہا ہے. کسی بڑے کو، کسی عربی کو بلائیں گے جو اذان دے گا، وہاں جا کے وہ کہہ رہا ہے کہ جس کو شین بھی نہیں کہنی آتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ. توجہ کر رہے، یہ کھل رہا تھا لوگوں کو، اندر اندر پک رہی تھی یہ چیزیں جو کربلا تک آئے. ہائے یا رسول اللہ کہا جو بلال جاؤ، بلال جا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے. اگر وہی چھوٹے چھوٹے اعتراضات، ان کے تو شین بھی درست نہیں ہے. پروردگار نے کہا ان سے کہہ دو کہ تمہاری شین سے اچھا ہمیں ان کا سین لگتا ہے. تمہارے عربوں کے شین سے اچھا ان کا سین ہے. کیوں؟ اب وجہ تو نہیں کہیں لکھی ہے، اس لیے کہ یہ تم سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ اسلام کا خلوص رکھتا ہے. تو ہمیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو سوچ لیں یا اس کو کسی چیز کو ایسا سوچ لیں ہم آئیں گے بس ہم اپنا ایک کیلکولیٹڈ بات کر لیں گے، بات ختم ہو جائے گی. پیغمبر رشتہ بھیج رہے ہیں، ایک غلام کا رشتہ ہے ایک بادشاہ کی بیٹی سے، رئیس کی بیٹی سے. کہا شادی کروائی رسول اللہ، اتنے موٹے ہونٹ، بیچارے سیاہ حبش کے آئے ہوئے، شادی کرانی ہے، کہے جاؤ رشتہ لے کے فلاں رئیس کے جاؤ. جا کے آتے وہ بیچارہ سوچتا ہے، دیکھیے کیسے انقلاب اسے کہتے ہیں، ریولیوشن. بیچارہ سوچ رہا ہے کہ ٹھیک ہے رسول کی بات میں تو مان جاؤں گا، مگر یہ کیسے ہوگا کہ رسول کی بات میں اپنی بیٹی سے کیسے منواؤں گا. بیٹی کو جب خبر پہنچتی ہے تو اندر سے کہتی ہے ارے رسول خدا نے رشتہ بھیجا ہے، آپ ہاں کر دیجئے، میں شادی کروں گی.
پھر بعد میں رسول اسلام اس کا بدلہ یہ دیتے ہیں کہ اس کی شادی تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے شوہر کے مرنے کے بعد خود اس سے نکاح کرتے ہیں آپ. جب کوئی رسول کے دور میں آتا ہے تو رسول یوں اس کی یہ ہمارے یہاں جو یہ بات چلی ہے کہ کسی نے اگر کسی گوری لڑکی کو شادی کر لی شیعہ کر کے یا کسی دوسرے مذہب کو تو ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں. یاد رکھیے گا سارے اعمال چہرے پر مار دیے جائیں گے. یہ آپ مت سمجھیے میں آپ کو اس لیے میں سیریس مجھے محفل پڑھتا ہوں, مجھے وہ محفل پڑھنا آتی ہے واہ واہ والی, لیکن جب سرکار کی ہے تو ان کے مقصد کو آپ تک پہنچانا ہے. آپ کسی بھی دوسری کو یہ سمجھ کر حقیر نہیں کر, یہ تو کل کے مسلمان ہیں لوگ یہ سب کہہ دیتے ہیں. اگر کوئی لڑکی کو کوئی آدمی دوسری قوم کی لے کے ہمارے مذہب میں آ رہا ہے یا کوئی, تو آپ اتنا کہیں گے سارے کے سارے کوئی ایک گناہ نہیں لکھا جائے گا, سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. اس لیے کہ پیغمبر نے ایک بار نہیں بار بار کہتے تھے دیکھو یہ اسلام ہے, عرب کو عجم کے اوپر, عجم کو عرب کے اوپر, قریش کو غیر قریش کے اوپر, قریش کو غیر قریش کے اوپر, کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر فضیلت کا معیار بھی دیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ سب کو برابر کیا ہے, کمونزم کا نہیں ہے. میں نے کہا نا اب تقریباً میری پھر فلسفے میں گزر جو میرا موضوع ہے فلسفی, کہا نہیں ہے معیار ہے, کہا معیار صرف ایک ہے, کہا معیار تقوی ہے. معیار صرف تقوی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں اہمیت وہ رکھتا ہے جس کے پاس تقوی ہو. اور یہاں تو ایسے لوگ مجھے الیکشن میں نظر آئے کہ مجھ سے پوچھنے لگے 5 سال سے میں ہوں, مولانا یہاں جمعرات کا پروگرام بھی ہوتا ہے. یعنی 5.5 سال سے ایئرپورٹ سے اتر کر گاڑی میں سامان رکھ کر ڈاکٹر ارباز صاحب اللہ سلامت رکھے انہیں سب کہ لے کے وہاں سے آئے اور آ کے جمعرات کی مجلس ہوئی اور جمعرات کا عمل شروع ہوا. پھر اس کے بعد میں گھر گیا تھا اور وہاں سے شروع ہو کے ہو رہا ہے اور الیکشن میں چلے آگے 5 سال کے بعد مولانا جمعرات کا پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے مجلس اور ماتم و دعا کمائل کے ہر ہفتے الیکشن ہو تو زیادہ اچھا ہے, نئے نئے چہرے آئیں گے. صلوات دے دیجیے محمد علی محمد پر. بس سیدھی بات ہے کہ آدمی اگر آپ نہ بیدار تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے ایک دن بھی اگر میں نے اس نیت سے سوچا ہو کہ میں یہاں پر کیسے سیٹ ہو جاؤں گا, بیوی بچوں تو بہت دور کی بات ہے, 1 منٹ بھی اگر سوچا ہو میں نے تو مجھے کوئی اپنی تعریف نہیں کرنی آگے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں نہیں سیٹ کریں گے, ہم آپ کو سیٹ کرنے کے لیے آئے کہ اس دیار کفروں میں, دیار شرک میں کس طریقے سے آپ ایک مومن کی طرح, ایک مسلمان کی طرح, ایک پیرو رسول کی طرح, اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیرو کی طرح کیسے زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ ہم کو بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. توجہ فرمائیے گا. اور میں نے فرض ایک جملہ پڑھا تھا, آج جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت, ہم کیوں کہیں کہ جعفر صادق کی ولادت ہے؟ یہ نہیں محمد مصطفیٰ کی اور جعفر صادق کی, میں ختم کر رہا ہوں اور تاخیر کی پوری معذرت اور معافی. پھر میں اعلان کر دوں کہ جمعرات کا پروگرام چونکہ جب 7:30 سے پہلے وقت ہوتا ہے تو ہم 7:30 بجے نماز رکھتے ہیں, لیکن جب بعد میں آگے کھسک جاتا ہے تو جو اول وقت ہوتا ہے اسی وقت جمعرات کی یہاں نماز ہوتی ہے, ورنہ تو منگل کے علاوہ روز بھی یہاں پہ جماعت ہوتی ہے. تو یاد رکھیے یہ ہم کیوں کہیں کہ محمد کی اور جعفر صادق کی ولادت ہے. بس یوں کہیے آپ کہ آج 17 ربیع الاول وہ تاریخ ہے جس دن 2 محمد کی ولادت ہے. یہ بھی محمد ہے اور وہ بھی محمد ہے. کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے اور سب کے سب محمد ہے. ایک صلوات دے دیا محمد علی محمد. پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ ہے کہ ہمیں اپنے انبیاء و مرسلین اور ائمہ کے مکمل وعدوں پر ایمان رکھ کر اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق مرحمت فرما. کچھ لوگ بہت بیمار ہیں, خصوصاً ہمارے طالب جوہری صاحب قبلہ اور امتیاز صاحب کی والدہ اور میری والدہ کی تو جو کیفیت ہے وہ میں اپنی درد کسی عام آدمی سے کہنے کا قائل نہیں ہوں, لیکن ایک صاحب نے کہا اس لیے کہہ دیا کیجئے کہ لوگ دعا کریں گے کسی قبول ہو جائے, تو دعا فرمائیں پروردگار تمام بیماروں کے بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ مرحمت فرمائے. پروردگارہ ہمارے شہداء کے درجات بلند فرما. پروردگارہ خود سرزمین پاکستان پر جو لوگ شیعت کو نابود کرنا چاہتے ہیں اگر وہ قابل اصلاح ہو تو اس کی اصلاح فرما, ورنہ ان کو ذلیل و خوار کر دے. سرزمین عراق پر شیعت کی حفاظت فرما. ہمارے علماء مراجع کے سایہ کے مناصروں پر قائم دائم رکھ. حسین آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ عزیز الحکیم, آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ ہاشمی, یہ جو ہماری بڑی 4 اہم شخصیتیں ہیں, اور تمام مراجع کے سایہ کے مناصروں پر قائم و دائم رکھنا. پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ جن کے گھروں کے اندر تعلقات خراب ہیں, اچھا ماحول نہیں ہے, تو ہروں کے گھر کے ماحول کو پیار و محبت میں تبدیل کر دے. پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ ہے, پروردگارہ محمد والے محمد کے واسطے سے پروردگارہ ہمارے جملہ گناہ صغیرہ کبیرہ کا معاف فرما. آئندہ بچی ہوئی زندگی کو پوری احتیاط کے ساتھ گناہوں سے بچا کر گزارنے کی توفیق مرحمت فرما.
परवरदिगार मोहम्मद रहमत जिससे तूने हमेशा हमारे प्रोग्रामों को रौनक अता की है, आइंदा हमारे मराकज़ के तमाम प्रोग्रामों को रौनक अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी कौम के प्यार मोहब्बत इत्तेफाक व इत्तिहाद की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जो लोग फसाद फैलाना चाहते हैं उनके शर से हमारे तमाम इदारों को महफूज मामून रखना। जो लोग खुलूस से काम करना चाहते हैं उनके अज़्म इस्तेहकाम में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार हम ज़िंदगी में किसी तरह के इम्तिहान लेना तो चेहरे की आबरू को सलामत रखना, नेमतें अता फरमा तो शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार अगर हमने लिबास रसूल पहना है तो हमें इसके पूरा हक़ अदा करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता सैयद शुहदा करबला का वास्ता है। परवरदिगार 14 मौसम का वास्ता है कि जो तू चाह वह हमें अपने ख़जाने से अता फरमा और उसकी कदर करने की तौफीक मरहमत फरमा। हमारे वली असर हुज्जतुल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल फरमा और हम सब को उनके ग़ुलामों में शुमार फरमा। हमारे सांस सांस को खिदमत इल्म दिन के लिए वक्फ़ फरमा दे। जो लोग इस मुल्क में आने के बाद परेशान हैं, मुश्किल कुशा के सदक़े में की तमाम मुश्किलों को दूर फरमा। उनकी औलादों को, उनके बच्चों को, उनकी बच्चियों को शीयत के बेहतरीन हसीन खूबसूरत मुस्तक़बिल का ज़रिया करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अली व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैका या मुइनुज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैका शम्स शमूस फ़ैज़ अन्नुफ़ूस। अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़तूस। अस्सलामु अलैका मुग़ीस शिअत व ज़ुव्वार फ़ी यौमिल जज़ा। अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरब वल अजम। अस्सलामु अलैका या अबुल हसन इब्न मूसा रज़ा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबल असर वज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान। अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान। अस्सलामु अलैका शरीकल कुरान जअलना मिन आवानिका व अंसारिका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक। पसीना महक रहा, पता नहीं क्यों आज। Wow.